السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ. بہت خوبصورت مہمان آج موجود ہیں ہمارے ساتھ RNN پوڈ کاسٹ میں. میری مراد ون اینڈ اونلی جواد احمد، چیئرمین برابری پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا. خوبصورت تو آپ بھی بہت ہو ویسے. اچھا جی، آج بڑے وائرل چل رہے ہیں سر آپ یار. یہ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل جماعت اور کسی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر اتنا وائرل ہو یہ پچھلے چند دنوں میں جتنے آپ وائرل. اصل میں نا ایک میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک لڑکا تھا. میں ابھی بھی چلو اس کو اتنا وہ نہیں کرتا، غلط نہیں سمجھتا، لیکن اس نے بیوقوفی ماری ہے کہ اس نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ سے بلایا، بڑے پیار محبت سے، بلکہ کافی کہہ کے بلایا. تو اس نے سوال جو کیے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو سوال کیے جس طریقے سے نا، میں بڑا حیران ہوا کہ ریحان طارق جو ہے یہ میری یونیورسٹی کا ہے، UT لاہور کا، اور یہ میرے ایک ویڈیو میں اس نے کام بھی کیا ہوا ہے اور بڑے اس نے شوق سے کیا ہوا ہے اور بڑا پیار سے کیا ہوا ہے. تو یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، اگر لوگ دیکھیں تو وہ جا کے اس کے ویڈیو میں یہ اس نے ایکٹنگ کی ہوئی ہے. اس وقت صرف ایشو یہ ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو یوٹیوب پہ پیسے بنانے کی جو دوڑ ہے نا، لوگ اس میں ایتھکس کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. وہ دیکھتے نہیں سامنے کون بیٹھا ہے، آپ جس کو جواد بھائی کہتے ہیں، آپ جس کی عزت کرتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ پھر آپ اس کے ساتھ سوال اگر کرتے بھی ہیں سخت، تو کم از کم اپنا لہجہ تو ٹھیک رکھیں اور پھر مجھے جواب تو دینے دیں. جواب دینے سے پہلے آپ ایک اور سوال کرتے ہیں اور پھر عمران خان کو لے آئیں اس کے اندر. اور میں سوشلزم کی بات کرنے گیا ہوں، ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور آپ اس کو لے آئیں بار بار عمران خان کو، اور پھر ارد گرد لوگ بٹھا دیں، وہ پلانٹیڈ ہوں سارے، اور وہ جو عمران خان کے سوال پوچھیں یہ دیکھے بغیر کہ 2.5-3 گھنٹے اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس میں سارے سوالوں کے جواب دے چکا ہوں، لیکن بار بار اس کو انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا برا ایکسپیرینس تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ کیسا انٹرویو ہے جس میں گیسٹ اپنے کیمرے ساتھ لے کے جائے اور ہوسٹ پہ ٹرسٹ ہی نہ کرے؟ میرا اپنا بڑا جو ہے ایک اچھا تعلق ہے میرے بھی بھائیوں کی طرح ریحان، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کی ٹیم نے اپنے کیمرے لگا دیے. یہ پہلے سے مسٹرسٹ تھا، آپ کو لگتا تھا؟ اور یہ اگر ٹرینڈ آ جائے گا تو سب سے پہلی تو بات ہے جس ہوسٹ پہ، جس چینل پہ، جس ادارے پہ آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ آپ کی عزت وہاں پہ محفوظ ہے، بالکل، تو وہاں جانے کا فائدہ. اور یہ کس طرح قبول کر لیا اس ادارے نے کہ آپ کے کیمرے بھی لگ گئے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ اور وہ کیمرے لگانے کا آپ کو بعد میں فائدہ بھی ہوا کہ دیکھیں فائدہ کو اتنا زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اتنا زیادہ پہلے ہی وہ ڈال دیا ہر طرف، اور جو چیزیں اس نے نکالنی تھیں کنٹروورشل بنانے کے لیے پہلے بنا چکا تھا. لیکن ہمارا جو ان کٹ ورژن ہے، جو چیزیں اس نے ایڈٹ کی ہیں، وہ لوگ اگر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے. ہم تو سیاسی پارٹی ہیں، ہمارا تو یوٹیوب چینل پیسے بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم تو جو باتیں کرتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ چلتا بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ کی بات کا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے کیمراز نے جو ریکارڈ کیا بہت سارا کنٹینٹ وہ انہوں نے نہیں چلایا، کیونکہ یہ تو میں بالکل مخاطب کر کے کہتا ہوں بھائی یہ صحافتی بددیانتی ہے. ہاں بالکل، یہ تو صحافتی بددیانتی ہے ٹوٹلی. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کا شک تھا تو آئندہ اس طرح کے کوئی بھی پوڈ کاسٹ ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کسی بھی میڈیم پر، تو لوگ پھر اپنے کیمرے اٹھا کے آئیں گے. تو یہ کون سی جرنلزم ہو رہی ہے؟ سوری ٹو سے پیسے کمانے کی ہو رہی ہے نا. اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک سخت سوال کریں، لیکن آپ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ پلانٹڈ لوگ بٹھا کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بدتمیزی کروائیں. آپ کے پوڈ کاسٹ سے ریحان طارق کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا، نہ ملے گا. وہ تو جاب کرتے ہیں وہاں پہ اس ادارے میں، چینل کو ملا ہے میرا خیال ہے. وہ چینل کو، یہ سارا ریونیو چینل کا ہے، ان کی ایک سیلری ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود جو ہے ہاں وہاں ایک لبرٹی ضرور ہے بہت بڑی، جو شاید نہ آپ کو پتہ ہے نہ عام دیکھنے والے کو پتہ ہے، کہ اس چینل کے جو آنر ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بلو دی بیلٹ بات کرنے پہ اور ڈیفیمیشن اور حتیٰ کہ عزت کے جو سارے معاملات ہیں اور NCCI ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ چینل آنر کے انڈر ہیں، وہ ہینڈل ہو جاتے ہیں. اس چینل پہ جا کے آپ کچھ بھی جو ہے نا وہ کر دے، وہاں کا اینکر، ہوسٹ اور وہاں کا کوئی بھی جرنلسٹ، تو اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی. میرے پاس ایک لسٹ ہے، سامنے بیٹھے ہوئے پہ FIR ہو رہی ہے اسی چینل پہ بیٹھے ہوئے گیسٹ کے اوپر، لیکن ہوسٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے ہر دفعہ. اچھا، یہ بھی وجہ ہے ایک بہت بڑی. جو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا خیال ہے کہ جو
ڈاکٹر عمر عادل والا معاملہ جو ہوا تھا, وہ بھی جو ایشو ہوا تھا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ریحان طارق کا معاملہ وہاں پہ پیسے یا وہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی, بڑا جو ہے آپ کے تو میڈیا آنرز کے ساتھ دوستی رہی, اور وہ دوستی یہ نہیں تھی کہ آپ کوئی میڈیا کرنا چاہ رہے تھے یا اس چینل کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کبھی نہیں کیا میں نے ایسا. آپ کے کام کی وجہ سے آپ کی دوستیاں رہی, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 بڑے چینلز کے ساتھ. تو اب آپ آگے پولیٹکس میں. ہاں جی, تو اب جو ہے اس رویے کو کیا کہیں گے آپ کو جو سیٹلائٹ مین اسٹریم میڈیا ہے, بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے چیئرمین آف ایک انڈیویجول سیاسی پارٹی, آپ کو برابری کی بنیاد پہ ایئر ٹائم ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا. جس طرح اس ملک کے اندر غریب آدمی کو برابری کی بنیاد پہ سہولیات اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کرنے دیتی ریاست یا نہیں کرتی, اسی طرح جو عام لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے اس کو میڈیا جو ہے وہ اس طرح نہیں پروجیکٹ کرتا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو برابری دینا ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو بھی اپنی بات کرنا چاہے وہ کرے, اور پھر لوگوں کا رائے عامہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جس نے کسی کو ووٹ دینا ہے وہ دے. لیکن اگر آپ ایک ایسی پارٹی کو میڈیا پہ لے کے نہیں آتے, ایسے بندے کو جس کو آپ سارے پہلے پیار محبت سے اس کے ساتھ تعلق رہا ہے, آپ نے جو کہا نا بڑے چینل جو ہیں سارے, جیسے جیو ہے, جیسے ARY ہے, جیسے ایکسپریس ہے, جیسے ایون محسن نقوی صاحب جو ہیں, یہ میرے بڑے اچھے واقف ہیں, یہ بڑے پرانے واقف ہیں, سارے چینل تقریباً یہ ان سب کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں. علیم خان جو ہیں ان کے ساتھ بھی میرے اچھے مراسم ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ میری سیاست جو ہے اس کو صرف اور صرف سوشل میڈیا تک محدود کر دیا جائے, وہ بھی ہم خود ہی ٹرائی کر رہے ہوں, تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. تو یہ تو اس لیے فساد ہے. یہ صرف یا تو میں ایسا آدمی ہوں نا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں. بھئی آپ نے عمران خان کو بھی تو اتنا دیا نا, ایئر ٹائم دیا, سب کچھ دیا, تو ہمیں بھی دیں. ایشو یہی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر سیٹھوں کے یا بڑے بڑے امیر لوگوں کے سیاسی مخالف کھڑے ہوں, کیونکہ ہم ان کے ذاتی مخالف نہیں. میں تو ان سے بھی پیار کرتا ہوں. ایک ہوتی ذات, ایک ہوتا ہے آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے معاشی کریکٹر. تو ہم تو لیفٹ کے لوگ ہیں, بائیں بازو کے ہیں, سوشلسٹ آدمی ہوں میں, تو مجھے ان لوگ اس ملک کے لوگوں کے لے کر کچھ کرنا ہے تو مجھے سیاسی مخالف انہی کا بننا پڑے گا جو کہ حکمران طبقہ ہے. اور چونکہ یہ سارے امیر لوگ ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے نہیں پھر کبھی روم نہیں دیتے. اس ایشو کو بینگ اے چیئرمین اور آپ کی تنظیم جو ہے اور آپ کے جو مشیران ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, ایئر ٹائم کیسے لینا ہے. تو کیا جب آپ نے تھوڑا پروب کیا اور نتیجے پہ پہنچے تو ایئر ٹائم بکتا ہے ہمارے ملک میں؟ بالکل بکتا ہے 100%. دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں نا ساتھ ساتھ اور آپس میں لڑائی کراتے ہیں, اور 3 پارٹیاں جو ہیں ان کی اور ساتھ ایک چوتھا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا یا تو ناقد ہوتا ہے یا اس کا حامی ہوتا ہے, تو یہ 4 ہی لوگ ہیں, 4 پارٹیاں آپ سمجھ لیں. میں سیاسی پارٹی نہیں کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہے, میں تو اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. یہ لوگ جو بھی کہتے رہیں, اور اگر میں نے اس کو سمجھ لیا تو پھر میں ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کروں گا. میں تو ان سے ڈیل نہیں کرتا, میں تو اپنی پارٹی چلاتا ہوں, ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہو. میں ان سے پیار کرتا ہوں لیکن کوئی سیاسی تعلق نہیں رکھتا. لیکن یہ 4 لوگ جو ہے نا انہی کے اوپر سارا میڈیا چلتا ہے. مسلم نون, پیپلز پارٹی, PTI اور چوتھے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ خود. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ لڑائی یہ جاری رہے اور اس کے اندر سے کچھ نہ نکلے عام لوگوں کے لیے, کہاں پہ عام لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں؟ تعلیم, علاج کی کوئی بات ہوتی ہے, یا کوئی روزگار کی بات ہوتی ہے, کیا منیمم ویج پہ بات ہوتی ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے, کافی عرصے سے بلکہ, منیمم ویج جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے کوئی, مجھے لگتا ہے کوئی جانور بھی اچھی طریقے خوراک نہیں کھا سکتا. تو 40,000 روپے میں کون رہ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے اوپر, تو اس بات پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, اس کو اس نے بوٹ پالش کی ہے, یہ وزیر اعظم بن گیا, بعد میں اس نے نمک رانی کی, اب اس کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی, اب ان کی لڑائی کو کور کرو, ایک دوسرے کی باتیں سنو, لڑائی کراؤ اور ریٹنگ لو. تو ریٹنگ بالکل بکتی ہے, اور میرا خیال ہے دوسری والی بھی بکتی ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اس ملک میں کیمپینز ہوتی ہیں, پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں چینلز کے اوپر, اور وہ پیسے دیتے ہیں باقاعدہ چینلز کو. میں تو اس لیے بھی جانتا ہوں کہ بڑی بڑی NGOز جو ہیں, وہ باہر کی NGOز,
انہوں نے میرے گانے یوز کیے ہوئے ہیں ان کیمپینز میں, اور وہ کیمپینز جو تھی وہ چینل چلاتے تھے اور وہ پیسے لیتے تھے باہر کی آرگنائزیشن سے, چاہے وہ تعلیم تھے یا چاہے وہ علاج کا معاملہ تھا. تو پیسہ تو ڈیفینیٹلی چلتا ہے چینلز کے اوپر. آپ نے وہ جو ہے نا وہ کیمپین کی جو بات کی نا, تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں ARY میں آ چکا تھا تب, اور ایک الیکشن تھا 13 کا تھا غالباً. تو ایک آواز میرے کان میں پڑی کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی کیمپین فلاں 2 میڈیا آنرز کو دے دی ہے, اب باقی چینلز کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, یعنی کہ اس کا ایک بجٹ وہ اربوں روپے میں تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پرائم ٹائم میں 8 بجے تو وہ اسی پارٹی کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہاں سے جو لسٹ آئے گی. یہی بات ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی ایک دفعہ آواز پڑی کہ انہوں نے اپنی کیمپین فلاں کو دے دی, فلاں کے ذریعے ہوگی. پھر ایک جو ہے نا وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں, مشرف کے ماشاء اللہ میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کی ذمہ داری لگی, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ لاہور آئے اور انہوں نے جو ہے نا ایون کالمسٹ تک جو ہے ان کا بجٹ اپروو ہوا کہ کس کالمسٹ کا کیا ریٹ ہے, اس کو کیا دینا ہے. تو سیاست اور پھر سیاسی جو ایک آپ کا نظریہ ہے اس کو عوام تک پہنچانا, کمیونیکیشن کا جو ایک راستہ ہے وہ تو پھر یہی ہے. تو اس کے حالات یہ ہیں. بالکل میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ نا دنیا ٹی وی سے, دنیا ٹی وی بن چکا ہوا تھا, دنیا اخبار جب نیا نکلا, بعد میں اخبار نکلا, آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے ٹی وی آیا بعد میں اخبار آیا. تو نذیر ناجی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نا اس پہ کالم لکھیں. تو میں نے کالم لکھنے شروع کر دیے. اب میں تو کوئی کالم لکھوں گا نا جو میں نے لکھنا ہے, تو میں نے وہ سارا اپنا خدا کے حوالے سے کہ خدا نے زمین سب کو دی ہے, یہ زمین کس نے قبضہ کیا اور کس نے آگے لوگوں کو دینی شروع کی. خدا نے تو رجسٹری نہیں کی کسی کو بھی, کسی کے نام پہ رجسٹری کر کے مور نہیں لگائی کسی فرشتے نے. تو یہ زمینیں کیسے لوگوں کے پاس چلی گئیں؟ تو زمین جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے. اس طرح میں نے بہت چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے جو عام لوگ سمجھ سکیں. میرا خیال ہے 15-16 کالم ہو گئے. تو نذیر ناجی صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا یار جواد بات یہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں نا, یہ تو اس کے لیے آپ کو اپنا رسالہ نکالنا چاہیے یا اپنا اخبار نکالنا چاہیے, یہ ہم تو اور نہیں چھاپ سکتے. تو میں نے نذیر ناجی صاحب کا بڑا احترام کرتا تھا. میں نے کہا جی آپ جیسے کہتے ہیں ہاں اگر کوئی آپ اس طرح کی کوئی بات کریں نا, جو میں نے کہا جی وہ تو میں نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے, میں تو وہی کروں گا جو میں نے کرنی ہے بات. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو کالم بھی نہیں ہم چھاپ سکتے. تو بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے, نہیں آپ دیکھیں نا اس ملک کے اندر نا, میں سمجھتا ہوں جیسے کوئی یونیورسٹی ہے, اس کو کہتے ہیں جواہر لال یونیورسٹی دہلی کی, اس کے بارے میں بہت زیادہ عام طور پہ آیا بھی ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کسی کو گرفتار کر لیا. مودی آج کل بڑے گرفتار کر رہے ہیں ان کے لوگ, جو ہے JNU کہتے ہیں اس کو, JNU دہلی میں. تو وہ لیفٹ کی یونیورسٹی ہے, تو لیفٹ کے لوگ نکلتے ہیں, ان کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہر طرف بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے انڈیا میں اس طرح کی آزادی ہے کہ آپ بائیں بازو کی یا سوشلزم کی بات وہاں پہ کر سکتے ہیں, اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی آپ بات کریں, غریب کی اور مڈل کلاس کی بات آپ کریں جو کہ پھنسا ہوا ہے. پاکستان میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا. اب ہم نے سوشلسٹ پارٹی جب اناؤنس کی نا کہ برابری پارٹی ہمیشہ سے سوشلسٹ پارٹی ہے, لیکن اب ہم اناؤنس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ زوران ممدانی جو ہے وہ جب لڑا نا الیکشن میئر کا, تو ٹرمپ بھی اس کے خلاف تھا, پوری ایڈمنسٹریشن خلاف تھی. لیکن وہ آدمی ایک ایسے ملک میں, ایسے شہر میں, نیو یارک میں, جو کہ امریکہ کا گڑھ ہے کیپٹلزم کا, کیونکہ امریکہ کیپٹلزم کا گڑھ ہے, اور امریکہ کا گڑھ جو ہے وہ نیو یارک ہے, وال اسٹریٹ ہے وہاں پہ, جو سب سے بڑا ادارہ ہے آپ سمجھو کہ سرمایہ داری کا. تو وہاں پہ وہ آدمی جیت جاتا ہے جہاں صرف 1% سے کم یا 1% کے قریب مسلمان رہتے ہیں, اور وہ مسلمان ہے. اچھا وہ جیتا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ سب نے ووٹ دیا, کرسچن نے, بدھسٹ نے, جو بھی وہاں تھا, اور جہاں بھی جس ملک سے آیا ہوا تھا. پاکستانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اٹھایا کہ یہ مسلمان ہے, صرف یہ اٹھایا. لیکن اچھا ہے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. یہ پاکستانیوں نے اگر اس لیے اٹھایا ہے, اور ان کو ذہن میں یہ آیا ہے کہ یار یہ ہمارا بندہ ہے, جیسے محمد علی کے بارے میں نہیں تھا کہ وہ جو باکسر تھے, کہ ان کو اس لیے سارے پیار کرتے تھے مسلمان ممالک میں کہ جناب یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں نے سوچا اگر یہ سوشلسٹ ہے اور یہ مسلمان کی وجہ سے اس کو عزت دے رہے ہیں, تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے. تو میں نے کہا جواد احمد اب یہ وقت آ گیا ہے
کہ آپ اناؤنس کریں کہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں, کیونکہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. پہلے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو مذہب کے خلاف ہے, حالانکہ میرے سے سچا پکا مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں تو کسی مولوی کو بھی نہیں مانتا, عالم کو بھی نہیں مانتا, یہ میرا حسن ظن ہے, میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے. لیکن پھر وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوشلزم جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, معاشی ایک نظام ہے پورا, اور اگر لیفٹ اور رائٹ نہ ہو نا سرمایہ داری نظام میں, تو سرمایہ داری نظام صرف امیر کے لیے چلے, لیفٹ کی پارٹی نہ ہو تو امیر کے لیے چلے صرف. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسپیس ضروری دینی چاہیے ان کو. یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک بیلنس رہے, لوگوں کو کچھ ملتا رہے, نہ بھی سوشلزم آئے, ہمیں نہیں پتا کب آئے گا کہ نہیں آئے گا, ہم اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن کم از کم ایک عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے گی تو اس ملک کے اندر تھوڑا سا بیلنس کریٹ ہوگا. ادروائز تو یہ سارا کا سارا امیروں کا ملک ہے اس وقت صرف. میں یہیں پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ آپ کو جو آپ کا رائٹ ہے ایر ٹائم ہی نہ ملے ہاں جی بغیر پیسے کے, تو یہی وجہ ہے کہ اب سیاست اس ملک میں اگر کسی نے کرنی ہے بطور پارٹی خاص طور پہ, تو اس کو اپنا میڈیا ہاؤس کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہی تو بات ہے. یا میڈیا ہاؤس کو کوٹا ملتا ہے سیاست میں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ہم ادارے کی بات کر رہے تھے اس کے جو آنر ہیں وہ سینیٹر ہیں اور وزیر داخلہ ہیں. ادھر آپ بات کر لیں, سب سے بڑے میڈیا گروپ کو کوٹے میں سینٹ کی سیٹ ملی ہے. ان کے ایک ڈائریکٹر جو ہیں جنگ گروپ کے, وہ اس وقت سینیٹر ہیں. اچھا جی, اچھا اثر احمد صاحب. اچھا جی سر, یہ جنگ گروپ کا کوٹا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, سرمد صاحب تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جی, آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں. وہ سینیٹر ہیں اس وقت. ارے مجھے نہیں معلوم. جی جی, یہ آپ کے لیے خبر ہے. دیکھیں میں خبریں تو ملیں گی جب آپ میرے سے شو کریں گے. کمال ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, علیم خان نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے چینل بنایا سما ٹی وی. اچھا ٹھیک ہے جی, ادروائز کیا ضرورت تھی اتنی انویسٹمنٹ کرنے کی, اور چینل اپنا چینل آپ کی طرح گلا شکوا ان کو کرنے کی ضرورت نہیں. ان کا ٹکر فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو بھی کریں, وہ کسی کا جواب دینا ہے وہ سما پہ جواب دیتے, کوئی چلائے نہ چلائے. آگے آ جائیں پیپلز پارٹی پہ آ جائیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا 365 چینل پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے زرداری صاحب کی. فرنٹ پہ شرجیل نام میمن ہے, انفارمیشن منسٹر سندھ. اچھا ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے بھی ایک دو سی کیٹیگری کے چینل ہیں جو انہیں تنہائیں وہی دیتے ہیں ان کی بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں جو ہے نا وہ کس طرح آپ میرٹ پہ, برابری پہ آپ کو ایئر ٹائم مل سکتا ہے, یہ میں ذرا اپنے حالات بتا رہا ہوں, اپنے میڈیم کے, اپنے فیلڈ کے, صحافت کے, افسوسناک ستون کے, اہم ستون جس کو کہا جاتا ہے, میں اس کے حالات بتا رہا ہوں کہ اندر اس کے کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. پیسے کی دیکھیں سرمایہ داری نظام میں پروفٹ کے اوپر, پروفیٹیبلٹی کے اوپر ہی یہ چلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آخری بات اور کر دوں, پھر ایک کھل کے آپ ذرا اس پہ ایک دفعہ کمنٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اگلی بات کیا آگی, اب آ جائیں کہ مسلم لیگ نون کی بھی تو بتانا ہے نا. بالکل بتائیں, بڑا ضروری ہے. وفاقی حکومت کی بھی بتانا ہے, صوبائی حکومت کی بھی بتانا ہے. بالکل. فار ایگزامپل کہ آپ کسی چینل پہ بیٹھ کے ان پہ کرٹیسزم کر دیتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں آپ کسی بھی ٹاک میں آپ ان پہ شروع کر دیتے ہیں کرٹیسزم, ان کے منصوبوں پہ, کسی طرح کی مبینہ کرپشن پہ, کسی طرح کی جو ہے نا یہ گل پلازا واقعے پہ, کسی طرح کی جو ہے نا یہاں پہ ایک ڈکیتی مرڈر پہ, ایک ہی گھر کے 3 سگے بھائی اور 2 بہنوئیوں کے قتل پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ ہی کر سکتے ہیں, دوسری دفعہ میسج جاتا ہے کہ آپ کو ایڈ نہیں ملیں گے جواد احمد بیٹھے. اچھا یہ اب اس طرف آ جاتے ہیں. تو پھر کیونکہ ادھر جو ہے نا وہ بزنس بھی چاہیے, اور یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں میڈیا کے حالات میں. میں صرف تھوڑا سا آپ کو شاید کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہوگا, میں آپ کو تھوڑا سا نا ایک پہلو اور ایک پکچر دکھا رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ سیاست کر رہے ہیں. ہاں بالکل, ان حالات میں یہ مجھے پتا ہے, لیکن اندر سے باتیں جو مجھے نہیں پتا تھی. ان حالات کا مقابلہ جو آپ نے کیسے کرنا, یہ اسٹریٹجی بھی آپ کو بنانی چاہیے. بنانی تو چاہیے. پرابلم وہی ہے نا کہ یا تو بہت سارے لوگ آ جائیں, کیونکہ پیسے سے بھی آخر کار نا لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. سیاست کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کے اوپر لوگوں کو جیتیں اور لوگ آرگنائز کریں اپنے آپ کو, اور پھر وہ آگے سے آگے مشینری بڑھتی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں سے نا یہ سوشل میڈیا خریدا جاتا ہے, پیسوں سے میڈیا خریدا جاتا ہے. اور جب میڈیا اور سوشل میڈیا سر چڑھ کے بولتا ہے نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, میں لوگوں کو مثال دیتا ہوتا ہوں, امیتابھ بچن جو تھے وہ جب چلے گئے نا ایک دفعہ فلم انڈسٹری سے, کوئی میرا خیال ہے کافی سال
ایگزیکٹلی نہیں مجھے پتا, 7-8 سال باہر رہے, اب کافی بڑے عرصے کے لیے, کیونکہ ان کی 4-5 فلمیں فلاپ ہو گئی تھیں. تو اتنا بڑا نام وہ چلے گئے. اس ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک کسی نے کون بننے کا کروڑ پتی کا آئیڈیا دیا کسی چینل نے کہ یار یہ لے کے آتے ہیں. انہوں نے سوچا کس آدمی کو اس کا ہوسٹ بنائے, تو انہوں نے کہا بندہ تو ایک ہی ہے جو پورے انڈیا کو ایسے پکڑتا ہے. تو انہوں نے امیتابھ بچن صاحب سے بات کی. امیتابھ بچن صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں ریڈی ہوں. امیتابھ بچن دوبارہ اندر. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس ملک میں آپ ایک جید صحافی ہیں, آپ نا پورا جس طرح میں نے میوزک میں شوبز میں پھر اب سیاست میں بھی پوری ایک جان مار کے اپنا نام بنایا, میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, آپ بھی اس کے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے تمام لوگ مجھے جانتے ہیں, وہ تمام کرتا دھرتا لوگ, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوں, چاہے وہ سول بیوروکریسی کے ہوں, چاہے وہ جوڈیشری سے ہوں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ میں ایک کراچی میں ایک فنکشن پہ گیا, وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہوئے تھے, ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا فرنٹ رو پہ نا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ بلدیہ فیکٹری پہ جو آگ لگی تھی اس کے حوالے سے تھا, اور میں نے اس میں کوئی آپ سمجھیں کہ میرے گانے کا 80% کنٹریبیوشن تھا اس میں. یہ خود کہتے تھے کرامت صاحب جو کہ اس کے جو لیڈ کرے تھے اس پاری کیمپین کو, اور میری وجہ سے وہ کہتے تھے یہ پیسے آپ کی وجہ سے ملے ان لوگوں کو, یہ جو سب لوگوں کو جو ان کے خاندانوں کو جو پیسے ملے تھے, بہت زیادہ پیسے ملے تھے لواحقین. ہاں لواحقین کو, جرمنی سے جو ان کی کمپنی تھی. میں بیٹھا ہوا تھا تو قاضی فائز صاحب نے تقریر کی. میں نے ان کو کہا جو تھے مینیجر, میں نے کہا یار میری تقریر ان سے پہلے کرا دو, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میری بات سن لیں تھوڑی سی, کیونکہ وہ تھوڑے سے نا لبرل ٹائپ تھے اور تھوڑے سے لیفٹ انکلائنڈ مجھے لگتے تھے. میں نے کہا میری بات سن لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں جواد بھائی آپ بعد میں کر لیں. میں نے کہا یار اچھا ہوتا چلے ہی جائیں. یہی ہوا. وہ میں نے میری تقریر نہیں ہوئی, انہوں نے تقریر کی, واپس نیچے اترے. نہیں وہاں آپ کو پتا ہے وہ جیسے اترے ہیں نا نیچے, انہوں نے ایسے کر کے مجھے دیکھا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ چیف جسٹس تھے بعد میں, وہ سیدھا میرے پاس آئے ہیں, سارا ہال بھرا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں یار جواد آپ بیٹھے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھے. میں اور میری جو فیملی ہے نا وہ بہت آپ کے مداح ہیں, آپ کے گانے سنتے ہیں. آپ ایک کام کریں, ایک بندے کو بلایا ساتھ کھڑا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ یہ موبائل لیں اب میری ان کے ساتھ پکچر کھینچیں. میں کھڑا ہو گیا, میں بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی. ان کا بڑا پن تھا, تصویر کھنچوائی, اور تصویر کھنچوا کے نا چلے گئے. انہوں نے صرف یہی کام کیا, اسٹیج سے اترنے کے بعد میرے ساتھ تصویر کھنچوائی چلے گئے. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے پولیس جو بھی آپ ادارہ اٹھا لیں, سب لوگ مجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے گھر والوں کو جانتے ہیں, کیونکہ میں 25 سال سے میرا کریئر ہے یار. اس ملک کے ٹاپ موسٹ جو آرٹسٹ ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے. ایک بھی مجھے کہیں سے سپورٹ کوئی نہیں اس وقت کرتا, کیونکہ جب سے میں نے یہ والی پارٹی بنائی ہے نا, تو یہ لوگ مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, ملتے بڑے اچھے طریقے سے ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی ہمارا چھاپا تو نہیں الٹانے آیا. یہ وہ جو ایک رولنگ کلاس کا حکمران طبقے کا, بھائی میں تو نہیں الٹانے آیا, میں تو آپ کو پیار کرتا ہوں. میں صرف لڑائی لڑنے آیا ہوں ان 70-75% لوگوں کی جن کو اس ملک میں 89 سال سے کچھ نہیں ملا, ان کی نسلوں کو نہیں ملا. تو میں ان کے لیے کھڑا ہوں. اگر آپ صرف اتنا ہی کر لیں کہ میری بات تو جانے دیں لوگوں تک, یار مجھے نہیں سمجھ آتی کون سی جمہوریت ہے اس ملک کے اندر. سر جمہوریت اور جو ہے نا برابری تو موسیقی میں بھی نہیں رہی, ٹھیک ہے. اس ملک میں زمین سستی, گانا مہنگا ہو گیا. راحت فتح علی خان لیتے ہیں جی 1.5 کروڑ روپیہ لاہور میں, اور 3 کروڑ روپیہ باہر شو کرنے کا. اچھا. عاطف اسلم اس وقت لے رہے ہیں 3 سے 3.5 کروڑ روپیہ لاہور میں. اچھا. اور سیدھا $2 لاکھ باہر وہ ایک شو کا لیتے ہیں. تو غریب آدمی جو ہے وہ گانا بھی اس سے دور ہو گیا, وہ نہیں سن سکتا ان کو, وہ تو نہیں سن سکتا. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑی ہنسی آئی ہے اس بات میں. مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات پہ بار بار ہنسی آ رہی ہے. پہلے بھی میں نے آپ کا نا ایک چھوٹا سا کلپ سنا اس کا. آپ اور خاتون جو ہے آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا مجھے لگتا ہے, آپ دونوں جب بات چیت کرتے ہیں نا تو ایک وہ خاص ایک ہوتا ہے نا, جیسے پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کے کپلز ہوتے تھے تو ان کا پروگرام ایک دم لوگوں کو لگتا تھا یار یہ بڑا اچھے کمبینیشن ہے. تو میں نے سنا تھا تو مجھے اسے بڑا ہنسی آئی. میں بتا الٹا آدمی ہوں, میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ بھی دو گے تو میں شو نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے سیاست کے لیے پرابلم ہوتی ہے. میں کھڑا ہوتا ہوں, یہ وہ ملک ہے جہاں کہ آج تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکے یہ لوگ کہ موسیقی حرام ہے کہ حلال ہے. اب ایک پارٹی کا چیئرمین جب جا کے کھڑا ہوتا ہے نا اسٹیج پہ چھوٹے سے,
بڑا اسٹیج ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ کہتے ہیں بڑا اسٹیج, شاہ رخ خان ساتھ کھڑا ہو جائے تو کہیں گے واہ, فرق نہیں پڑے گا کہ یہ جواد احمد کیا گا رہا تھا کیا نہیں. لیکن آپ چھوٹے سے اسٹیج پہ کسی جگہ پہ پیسے اچھے خاصے لے کے بھی 100 بندہ بیٹھا ہے, 600 بیٹھا ہے, 1000 بیٹھا ہے, کسی ہوٹل کے ہال میں بیٹھا ہے, تو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کون سا چیئرمین ہے, یہ تو ہمارے لیے گانا گا رہا ہے. تو میں نے چھوڑ دیا یہ کام, قربانی دے دی ہے, کوئی پیسے نہیں کما رہا اس وقت میں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں مجھے تو پیسے کا لالچ یہ والا ہے نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے آرٹسٹوں کو کیوں لالچ ہے اتنے زیادہ پیسوں کا. ایک مارکیٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اویلیبل ہوتے ہیں, عام لوگ آپ کو سن سکیں. ہم ایک زمانے میں اور بہت سے اور آرٹسٹ, جب ہمارا کیسٹ پورے پاکستان میں ہر گاؤں میں جاتا تھا نا, ہم 40 60 لاکھ کیسٹ بیچتے تھے. ایک بار دلیر مہدی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس سے کم ہم بیچتے ہیں انڈیا میں جتنا پاکستان میں بیچ لیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں اور آپ نے نا گاؤں دیہاتوں میں جا کے گانا ہے. اور پتہ کیا, لوگ یہ سوچتے تھے کہ یار اگر یہ کام کرنا تو بہت زیادہ پیسے. نہیں, میں آپ کو میرے کو سچ بتا رہا ہوں, میں آپ پوچھ لیجیے گا کسی سے بھی, میں کہتا تھا یار پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ ایک کام کریں, آپ میرا نا ایجوکیشن میں گانا بنا دیں, سنو بچوں اٹھاؤ بستہ, میں نے کہا یہ بنا دیں. ایک اور دفعہ میں نے کوئی اور اس طرح کا گانا بنوا لیا اور ساتھ تھوڑے سے پیسے لے لیے تھوڑے سے, اور میں کہتا تھا کہ جہاں میرا آپ کا دل کرتا ہے مجھے لے کے جائیں, گاؤں میں دیہاتوں میں, تاکہ یار وہ لوگ مجھے پہلی دفعہ دیکھ سکیں. اچھا آپ کو پتا ہے جب میں وہ جہاں جاتا تھا, ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی وی تھا صرف, NTM اس سے پہلے تھا پی ٹی وی اور پی ٹی وی ورلڈ. ابھی 2002-3 کے بعد یہ سارے آئے نا, جیو ایئر ویب تھوڑا پہلے آیا, جیو میں, باقی تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو ہم لوگ پی ٹی وی کے آرٹسٹ تھے, پورا گاؤں انٹرنیٹ سے دیکھ رہا ہوتا تھا ہمیں. آپ کو پتا جب میں جاتا تھا تو لوگ آنکھوں میں آنسو لے کے سنتے تھے, روتے تھے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یار مجھے اچھا لگتا تھا, وہ غریب آدمی بھی پاکستان کا آدمی ہے. میں تو ان کو کہوں گا کہ اپنے چارجز کم کریں, اپنے آپ کو اویلیبل کریں. یہ پاکستان کی قوم نہیں آپ کو اتنا بڑا آرٹسٹ بنایا نا, تو یہ مارکیٹ کوئی نہیں ہوتی. ان کی مارکیٹ صرف پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو شاید میرے سے بہتر پتا ہوگا, آپ نے ریسرچ کی ہے. ان کی مارکیٹ ہے صرف بڑے بڑے امیر لوگ, ان کے گھروں کی شادیاں. شادی کا شو میں نے 25 سال نہیں کیا, میں نے شادی کا شو نہیں کیا, مجھے کوئی پیسے کی اس سے بھی لالچ نہیں تھا, میں کرتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ بڑے بڑے پیسے لے کے شادیوں کے شو, پھر کارپوریٹ سے اتنے پیسے لے لینا. بھائی کارپوریٹ تو عام آدمی کی ہوتی نہیں ہے, وہ تو پیسہ بنانے کے لیے آئی ہوتی ہے. تو یہ صرف انہی کے اندر پھر گھومتے ہیں, عوام میں نہیں جاتے. عوام میں صرف ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, سامنے کھڑے نہیں ہوتے. مجھے ویسے ہی بڑا برا لگتا ہے, یہ کوئی سوشلی اچھی چیز نہیں ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے. اور کیونکہ آپ تو اسی فیلڈ سے آئے نا, تو اب آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, تو بس آپ سے اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا کہ آپ کو چلیں اچھا مشورہ ہی دے دیں گے, کیونکہ دنیا بھر میں آپ پاکستانی پروموٹر تو بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, اسی لیے ختم ہو گیا. اور وہاں بھی یہ صرف انڈین پروموٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بزنس سارا انہی کے ساتھ ہے. انڈین ہی کراؤڈ آتا ہے وہاں پہ, جتنا مہنگا وہاں پہ ٹکٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک دور مہندی کی وہ رات, وہ ایڈی مہنگی مہندی کی رات, اتنی مہنگی مہندی کی رات کہ ایک عام جو مزدور ہے وہ تو ساری زندگی کی سیونگ نہیں ہو سکتی اتنی اس کی, جتنا 1.25 گھنٹے کا یہ چارج کر رہے ہیں. اس کا دل کرتا ہے نا کہ وہ دیکھے رات فتح علی خان اپنے سامنے گاتے ہوئے ان کو, یا شفقت امانت علی خان کو, جو بہت بڑے سنگر ہیں, بہت ٹرینڈ لوگ ہیں, لیکن ان کا دل کرتا ہے کہ وہ عاطف اسلم کو دیکھیں, علی ظفر کو دیکھیں, پھر میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ساحر علی بگا اس کو دیکھیں, اور بہت سے لوگ ہیں یار, علی سیٹھی ہے, پھر وہ نبیل شوکت ہے, بڑے اچھے اچھے سنگرز اب آ رہے ہیں. میں صرف پھر مشورہ دوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں, اس لیے میں آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آخرکار سب یہیں رہ جانا ہے, مرمرا جانا ہے ساروں نے, ہم جو مرضی کر لیں, آخرکار تو ہم موت سے نہیں چھٹکارا پا سکتے. میں نے ایک گانا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ گورا یا کالا, برا ہو یا اچھا, بوڑھا یا بچہ ہو, جھوٹا یا سچا, ہم سب بڑے جتنے چاہے ہو جائیں, دنیا کی نظروں میں ہم چھا بھی جائیں, ہماری کتھا پہ اجل کا ہے قبضہ, پھر کیا لڑائی ہے, پھر کیا تماشا ہے, یہ تیرا نہ میرا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا, میں کوئی صوفی بات نہیں کر رہا, بالکل صاف بات کر رہا ہوں, مر جانا ہے, اور جتنے لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں پہنچائے, اتنا اچھا گاتے ہیں آپ, جائیں گے گائیں گے لوگوں کے سامنے, لوگ اتنا خوش ہوں گے آپ کو اپنے سامنے دیکھ کے اور آپ کے آواز سن کے, تو ان کو یہ فیض پہنچائیں نا یار, یہ کرنا چاہیے آپ کو. اچھا, آئینی ترامیم جو ہے ہاں جی, وہ میرے خیال میں تو ہونی بھی چاہیے,
یہ پارلیمانس جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہے, ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان میں بھی کانسرٹ شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, یا کوئی کھیلوں کے مقابلے شروع ہو جائیں. تو ایک تو 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے. دوسری بات ہے کہ کچھ ابھی قوانین پاس ہوئے ہیں جس میں جو ہے نا کم عمر شادیوں پر پابندی لگائی گئی ہے. ہاں جی. اور اس پہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی حالیہ جو خطاب کیا ہے ایوان میں, انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا, 10 سال کے بچے کی بھی شادی کرواؤں گا, 14 سال کی بھی کرواؤں گا, ٹھیک ہے جی, میں اس قانون کو نہیں مانتا, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. دوسری ایک بڑی غلط بات کی ویسے انہوں نے. ہاں, دوسرا ایک قانون پاس ہوا ہے جی کہ بیوی کو جو ہے نا گھورنا اب جرم ہے, اس کو طلاق کی دھمکی دینا, اس پہ 3 سال سزا ہے. یہ دونوں پہ ذرا بتائیے آپ کی ٹیک. یار دیکھیں, جو پہلی بات ہے نا وہ تو ویسے ہی غلط ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا سیاست دان کے طور پہ احترام ہے, اور وہ عالم بھی ہیں, اس کا بھی احترام ہے, لیکن میں تو مذہبی سیاست کو نا ویسے بھی نہیں مانتا. میں نہیں سمجھتا کہ مذہب پہ سیاست ہونی چاہیے, چاہے وہ اسرائیل میں ہو, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو. لیکن میں ان کی عزت کرتا ہوں. مطلب میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ جس سٹانس پہ کھڑے ہیں, یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کرتے رہیں کام جو بھی کریں مذہبی جماعتوں کی. بلکہ میں باقی لوگ جو ہیں جو صرف مذہب یوز کرتے ہیں, خود ہیں نہیں اس طرح کے, جیسے ہمارے اور پارٹیز کے لوگ ہیں جو مذہب فروشی سارا دن کرتے ہیں, لیکن ان کا کردار جو ہے وہ نہ وہ مولوی ہے نہ وہ عالم ہے. ان کی بلکہ میں نہیں کرتا, ان کی میں پھر بھی کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے نا, دیکھیں ہم 21ویں صدی میں ہے. مولانا فضل الرحمان ہے نا مروا دینا ہے پاکستان کو. یہ ان کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, اٹلی, پھر یورپ کے ناروے, ڈینمارک, سویڈن, انگلینڈ, جرمنی, میں بڑے بڑے ملکوں کے نام لے رہا ہوں جو کہ اکانومیز بڑی ہیں پوری دنیا میں, جن کا ڈنکا بچتا ہے. پھر چین میں آ جائیں, چین, پھر آپ رشیا, پھر جو ہے جاپان, یہ جو نیوزی لینڈ, آسٹریلیا. بھائی ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی اس قسم کی گفتگو سے بہت آگے جا چکے ہیں. وہ جن آزادیوں پہ وہ بات کر رہے ہیں اس وقت, وہ انسانی آزادیاں ہیں وہ بھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھے مولانا فضل الرحمان, ان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر سے مسلمان جاتے ہیں یا کرسچن, مسلمان سب سے زیادہ جاتے ہیں باہر کیونکہ ان کی اکثریت ہے, تو جو باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں رہنے ہیں, تو وہ ان ملکوں میں رہ کے ان کو جو آزادیاں ملتی ہیں وہ جب ایک دفعہ مل جائیں, ان پر تھوڑے پیسے آ جائیں, واپس آنے کا تصور نہیں کرتے کیونکہ یا ان کو وہ آزادیاں نصیب نہیں ہیں. تو یہ خیال, یہ والا کھیل بند کریں, یہ والا کام نہ کریں. آپ لوگوں کو کم از کم, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادیاں نہ کی جائیں بچیوں کی, تو آپ کم از کم اس پہ تو کھڑے ہو جائیں ساتھ کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو کیا کہے گی. آپ نے آئسولیٹ ہونا ہے. مطلب اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فائدہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آنا اچھا ہے, میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرے. ہم اسی لیے کوئی بوٹ پالش نہیں کرتے کسی کی, اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن بوٹ پالش نہیں کرتے. لیکن کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی آتی ہے نا, تو جیسے پرہیز مشرف آئے تو بڑی عجیب کام ہوا. انہوں نے اس ملک میں پروگریسیوزم کو پروان چڑھایا. گانے, میوزک, فلم, ڈرامہ, دیکھیں نا وہ ان کا ڈکٹیٹرشپ علیحدہ تھی. میں اس وقت میں سیاست دان نہیں تھا, میں آرٹسٹ کے طور پہ دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ مشروم گروتھ ہوئی. نہیں, مجھ سے بڑا فائدہ ہوا. وہ جو ضیاء الحق نے ایک گھٹن کا ماحول پیدا کیا تھا نا, اس کو کافی حد تک, اور صرف انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں میوزک 89 ہوا, وہ صرف لڑکیوں نے ایسے ہاتھ ایسے کیے. تو ہمارے یہ جو مولانا لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہم وطن ہیں, ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں, انہوں نے اس پہ بھی شور مچا دیا کہ آپ نے ان لڑکیوں نے ہاتھ اوپر کیوں کیے ہیں. اب تو لڑکیاں ڈانس بھی کر رہی ہیں, اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا نا. اب تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ 2 دن بعد بین ہو گیا تھا. جی بین ہو گیا. دوسرے ایپیسوڈ پہ یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے. جینز پہنی تھی کسی لڑکی نے, جینز پہنی تھی, اور کہتے تھے یہاں تک ہو گیا تھا, مطلب کیا میں کہوں گا, جہالت کی انتہا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں تک تھا کہ اناؤنسر جو ہے یا وہ جو کیا اسے کہتے ہیں نیوز کاسٹر, وہ تو پہنے گی, ایکٹرز بھی ہیں وہ سارے وہ پہنے, چادریں پہنے اور دوپٹے پہنے. اور یار آپ کیا کرنا, آپ کے کیا معاشرے میں ایسا ہے, کیا معاشرے میں ایسی لڑکیاں نہیں ہیں جو نہیں پہنتی؟ تو اگر وہ ہیں تو آپ نے معاشرے میں دکھانا تو ہے نا. وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, میڈیا ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دکھاتا ہے جو ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ٹھونستا نہیں ہے صرف, بلکہ ٹھونستا بڑا کم ہے, وہ صرف دکھاتا ہے کہ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں وہ دکھائیں نا ان کو. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ والا جو معاملہ ہے نا, کہ انہوں نے ابھی اس طرح کی جو قانون سازی ہو رہی ہے, اس کے پیچھے اگر کھڑے ہیں تو شکر ہے.
میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ کئی دفعہ سیاسی لوگ بھی نہیں کر سکتے. یہ شاید مریم نواز شریف یا نواز شریف یا شہباز شریف کبھی نہ کریں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. یہ ہمیشہ دائیں بازو کی پارٹی رہے ہیں پہلے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں, میں تو اس کے بالکل ساتھ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے, جب ان کو عقل ہی نہیں ہے ابھی تک, ان کو پتہ بھی نہیں ہے زندگی کیا ہوتی ہے. ادھر تو 18 سال کے بچیوں کو کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کوئی اور ہے, ہم تو پروٹیکٹڈ تھے بڑے. تو بھائی چھوٹی سی بچی کو آپ کیا بالکل اس کی شادی ایسے نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی ماحول خراب ہے وہ ایسے ہو جائے گا, شادی کرو تو یہ پروٹیکٹڈ رہے گی. شادی کے بعد بھی جو اس کا خاوند اس کے ساتھ کرے گا, چھوٹی سی بچی کے ساتھ, اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا, جو اس عمر میں شادی کرنے کو تیار ہے, اس عمر میں شادی کرنے کو ایسی بچی کو تیار ہے, اس کے علاوہ بھی دماغ کیا ہوگا. تو پہلے تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی اس بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات جو ہم نے جو کی ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کا مرد کو گھورنا یا مرد کو عورت کو گھورنا, یہ کوئی ویسٹ سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا عورت کا یہ رائٹ بھی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں. اور لیکن اس سے تو لگا کہ عورت کو گھورنا نہیں ہے, یعنی کہ بیوی کو, عورت کو نہیں, بیوی کو, یعنی کہ شوہر کوئی ماں کی طرح احترام کرے بیوی کا. جی یعنی کہ وہ زوجہ ماجدہ والی جو ایک بات ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا. میں تو پھر یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے نا تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ مرد کا صرف عورت کو گھورنا نہیں ہے, عورت کا بھی مرد کو گھورنا جو ہے وہ غلط ہے. دیکھیں نا, یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے. اگر ایک بیوی اپنے خاوند کو گھورتی ہے, اور لوگ گھورتے ہیں, لاڈ سے بھی گھورتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, تو آپ اس سے بھی پھر اس کو جیل میں لے جائیں. اگر کوئی خاوند سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ یہ والی جو گھورنے والی حرکت کی ہے, اس کے اندر کوئی نقصان وہ اس کو پہنچانا چاہتی ہے, تو وہ اس کے خلاف وہ بھی کیس کر سکے. میرا یہ خیال ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اگر وہ عورت کو مرد اس طرح گھور رہا ہے کہ اگلے لمحے میں اس کو تھپڑ ہی مارے گا, وہ اس کو چوٹ پہنچائے گا کوئی, یا تو آپ چوٹ پہ رکھیں نا, آپ کہیں گے چوٹ نہیں پہنچانی چاہیے, مارنا نہیں چاہیے. اب آپ گھورنے پہ آ گئے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے, ہمارے قانون ساز اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اس حد تک نہ لے کے جائیں اس کو. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے, آپ بات کرتے ہیں جی کہ سیکولر اسٹیٹ کی. ایک تو آج جو ہے نا, ایک عام آدمی کو ذرا بتائیے سیکولر اسٹیٹ جو ہے یہ کیا ہے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اگر سیکولر اسٹیٹ نہیں بنتا تو پاکستان کا آگے بڑھنا, میں سروائیول کا ورڈ ناممکن ہے, آگے بڑھنا, ترقی کرنا ناممکن ہے آپ کہتے ہیں. بالکل ناممکن ہے. یہ ذرا بتائیے. دیکھیں سیکولر, ہم تو سوشل اسٹیٹ چاہتے ہیں پاکستان کو, لیکن سوشل اسٹیٹ بھی سیکولر ہوتی ہے, اور کیپٹلسٹ اسٹیٹ بھی جو ایڈوانسڈ ہے وہ بھی سیکولر ہوتی ہے. اب میں نے کچھ ملکوں کے نام لیے تھے, ان میں 2-3 میں ایڈ کروں گا, لیکن میں سب کے جلدی نام لیتا ہوں. نارتھ امریکہ اور کینیڈا. یورپ ہم 6-7 ملک لے لیتے ہیں, پھر ہم انگلینڈ, جرمنی, فرانس, اٹلی, بیلجیم, ناروے, ڈینمارک, سویڈن, یہ سارے ملک ہم لے لیتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں اس طرف جہاں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا ہیں, وہ بالکل ہی اور ہیمسفیئر ہے, کیونکہ وہاں پہ جب ہماری صبح ہوتی ہے تو وہاں رات ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو نہیں, بلکہ جہاں پہ ہماری گرمیاں ہوتی ہیں وہاں سردیاں ہوتی ہیں, یہاں تک حال ہے, مگر الٹا بالکل ان کا موسم ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جاپان میں, ایشیا میں, چائنا میں. یہ دونوں ملک, ایک کیپٹلسٹ ہے, ایک سوشلسٹ ہے, ایک کمیونسٹ ہے, بلکہ اس کی ایک ہی پارٹی ہے اور وہ کمیونسٹ ہے, چائنا جو ہے. پھر آپ آ جائیں رشیا کی طرف. رشیا بھی ایک سوشلسٹ ملک ہے, یہ کمیونسٹ ہے, یہ کہتا ہے کم از کم اپنے آپ کو ہے, وہ تھوڑا بہت جو بھی اس کے اندر چینجز آئے ہیں. پھر ہم چلے جاتے ہیں آخر میں ٹرکی کے اوپر. اب ٹرکی بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے اس میں, کیونکہ ٹرکی وہ ملک ہے جو ہے مسلمان آبادی سب سے زیادہ. آپ ایک ہی جگہ پہ اب دیکھتے ہیں تو ایک لڑکی نے پہنی ہوتی ہے اسکرٹ, اسی کے ساتھ اس کی دوست جا رہی ہے, اس نے پورا حجاب لیا ہوتا ہے, ایک نے برقع بھی لیا ہوتا ہے, ساری اکٹھی جا رہی ہوتی ہیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا, سب کہتے ہیں کہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ کرے. اب ٹرکی سیکولر ملک ہے, سیکولر ملک ہے, وہ مسلم مطلب وہ مذہبی ملک نہیں ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں 3 ملکوں کی طرف, پاکستان, اسرائیل اور انڈیا. اچھا, آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ان سارے ترقی یافتہ ملکوں کی بات کی ہے, لیکن میں نے انڈیا اس کے اندر نہیں رکھا, کیونکہ انڈیا آج تک کبھی بھی صحیح طرح سیکولر رہا ہی نہیں. انڈیا کے اندر ہندو مذہب
یہ جو پھر مسلمانوں کے اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بڑے اسٹرانگ ہولڈز ہیں ان کے بھی. اسی طرح سکھ, آپ کو پتا ادھر سکھ اپنے مذہب کے اوپر لڑے ہیں باقاعدہ, اور ان کی تو باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں. اندرا گاندھی کے زمانے میں جو اسیسینیشن ان کی ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی, وہ جو گولڈن ٹیمپل پہ وہ جو مسئلہ ہوا تھا. تو انڈیا میں اس کے اندر نہیں لے کے آتا. تو آپ انڈیا کو دیکھ بھی لیں, انڈیا کس طرف گیا ہے, انڈیا آخر کا ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی انڈیا کی اب رک گئی ہے. اب لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا آگے جائے گا, نہیں جائے گا. میں اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں. پاکستان کو دیکھ لیں آپ, اسرائیل کو دیکھ لیں آپ, ڈفرنٹ مذہب ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں. پھر سعودی عرب کو دیکھ لیں, سعودی عرب اب جا کے سیکولر ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. یہ سیکولر ہو رہا ہے اس طرح کہ لبرل ہو رہا ہے. میں سیکولر نہیں کہتا, لبرل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی عورتیں گاڑی چلائیں, عورتیں, وہ کہتے ہیں میوزک کریں, کانسرٹس کریں, فلمیں بنائیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. محمد بن سلمان کر رہا ہے, جو پاکستان, جو کہ اس جگہ کا حاکم ہے جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اور عمرے کرنے جاتے ہیں, جو گڑھ ہے, مرکز ہے. بالکل, بڑا اچھا آپ نے صحیح, آپ صافی ہیں نا, بڑے صافی ہیں. مرکز ہے, وہ سینٹر ہے. اب ایشو یہ ہے, نہیں آپ کو پتا کہ جب آپ کسی ملک کے اندر مذہب کو مطلب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ریاست کا مذہب ہے, تو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ ریاست کا پھر فرقہ بھی ہے. پاکستان میں شیعہ ریاست نہیں بن سکتی, پاکستان میں بریلوی ریاستی بنے گی کیونکہ اکثریت بریلوی ہے. دیوبندی بھی نہیں بن سکتی. وہ آپ اس کے کچھ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کی کچھ چیزیں لال کے لگا سکتے ہیں, لیکن وہ بن نہیں سکتی. اسی طرح ایران جو ہے کبھی سنی ریاست نہیں بنے گی. اسی طرح سعودی عرب جو ہے وہ وہابی ریاست ہی رہے گی. تو یہ ریاستیں اسلامی علیحدہ ہیں اور پھر فرقے بھی ہیں ان کے. اس مذہب کرتا گیا دو چیزیں کرتا ہے, ایک مذہبی ریاست, ایک تو یہ کرتا ہے کہ ہر چیز کے اندر نا انکوائری روک دیتا ہے, کیونکہ وہ اس کا اتنا گرفت سخت ہوتی ہے کہ مذہب اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, اس کی عزت کرنی چاہیے ہر ایک کی, اور ان کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے دینا چاہیے. لیکن وہی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر لوگوں کے اپنا مذہب ٹھونستا ہے, جس کا زور چلتا ہے وہ ٹھونستا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ غریب اور امیر بھی خدا نے بنائے. یہ جو غربت ہے خدا کی طرف سے, تو آپ چپ کر جائیں, آپ بولے نا, آپ چپ ساتھ جائیں. تو یہاں تک اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا جو یوزیج ہے نا سیاست میں, وہ بڑا نقصان دہ ہے. لوگ سائنٹیفک انکوائری نہیں کرتے, وہ ریشنلزم کی طرف نہیں جاتے, منطق کی طرف نہیں جاتے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی بات ہو نا آخر کا لے جائیں گے یار وہ خدا نے, بھائی خدا تو میرا بھی ہے ان کا بھی ہے. یہ بات ہو رہی ہے منطق پہ, اس پہ رہو. اچھا اب تو یہ حال ہو گیا کہ بندہ سوال بھی پوچھے تو اس کو بلیسفیمی لگا کے تو اس کو اندر کر دیتے ہیں. جب جو قوم سوال نہیں پوچھ سکتی, مطلب اتنا بڑا ایک آپ نے عالم بٹھایا ہے, مطلب پیدا ہوا ہے, بہت سارے ہیں, یہ بھی ہے محمد علی مرزا, اس کا اپنا ایک وہ پورا کام ہے. وہ چھوٹی سی بات پہ اس کو آپ نے اندر کر دیا. یہ ملک جو ہے اس کے اندر کیسے یہ چلے گا بھائی؟ آپ نے لوگوں کی آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر رہے ہیں, جو ان کی فکری آزادیاں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے بار بار کہ آپ سوچو, سمجھو, غور کرو, سوال پوچھو. تو یہ کہتے ہیں سوال نہ پوچھو. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر نا جو ترقی جہاں جہاں بھی ہوئی ہے وہاں پہ ہیومنزم سب سے اوپر ہے. میں اگر 3 سیلینٹ فیچرز آپ کو بتاؤں تو سیلینٹ فیچرز مطلب کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے, چاہے وہ ایڈوانس کیپٹلزم ہو چاہے وہ سوشلزم ہو, ان کے اندر ایک ہوتا ہے ہیومنزم ریگارڈلیس آف اینی باڈیز ریلیجن اور سیکٹ, کہ اس کا کیا مذہب ہے, کیا فرقہ ہے, نسل کیا ہے, قوم کیا ہے, علاقہ کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ انسان سب سے پہلے ہے. آپ مذہبی ریاست میں ہی نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بہتر انسان ہے, یہ کم تر انسان ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلے کہا آپ کو کہ جس کو ہم انلائٹنمنٹ کہتے ہیں, جس کے اندر آ جاتا ہے کہ آزادیاں بات کرنے کی, آزادیاں آرٹ کرنے کی, آزادی موسیقی کرنے کی, آزادی سنیما کی, آزادی ڈرامے کی, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ قدغن لگانی پڑتی ہے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ادھر سے آرام یا لال شروع ہو جاتا ہے, اور آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے, ایون انڈیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. تیسرے نمبر پہ آپ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف نہیں جا سکتے, جیسے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں. یہاں سائنس پہ پرویز ہود بوائے ہیں, وہ بیچارے روتے ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو سائنٹیفک ذہن ہی نہیں پیدا ہو رہا, اس کو مار دیا گیا ہے. وہ کیونکہ سائنس میں بھی سوال پوچھنے ہوتے ہیں. آپ نے خدا جو ہے نا وہ سب کا خدا ہے, اور سوال بھی اس نے کہا کہ سب پوچھو, اس تک بھی پہنچنا ہے تو سوال پوچھو. تو یہ تو سوال پوچھنے سے منع کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ ان سارے ملکوں کو دیکھیں, ایون ملیشیا دیکھ لیں یار,
ملیشیا جو ہے وہ بھی مسلمان ملک ہے لیکن اس کا بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ زیادہ سیکولر ہے باقی تمام ملکوں سے. اس کے بغیر چل نہیں سکتا. تو بے شک میرے جتنی بھی تنقید کریں, جتنی مذہبی جماعتیں ہماری ہیں وہ تنقید کریں, میں ان کو عزت کرتا ہوں, ان کا موقف اپنا ہے, لیکن میں اس سے بالکل ڈفر کرتا ہوں. پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنے بغیر ترقی اور خوشحالی نہیں نصیب ہوگی, یہ میرا پکا ماننا ہے. اور اس پہ چاہے جتنی مرضی لوگ میرے پہ تنقید کریں, ہم لاجک سے بات کریں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ ایشو بڑا ایشو بننا چاہیے تاکہ اس ملک میں اندر جو بھی لوگ آزادیاں چاہتے ہیں اور اپنا خدا کا تعلق جو وہ چاہتے ہیں اور اپنے مذہب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ کر سکیں. ایک آخری بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں تو اقلیتیں جو ہیں پھر وہ ایک ایسی ہو جائیں گی. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ بھائی پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ ادھر کوئی مسیحی, ادھر کوئی کیا نام ہے ہندو, سکھ, یہ کہتے ہیں جی قادیانی کوئی بھی کہ وہ آپ کا وزیر اعظم بن جائے؟ کیسے بن سکتا ہے یار؟ آپ کی اکثریت ہی نہیں کرنے دے گی یہ کام. تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ آپ آگے دنیا کو چلنے دیں, اپنے ملک کو بھی چلنے دیں, اس کام سے باہر نکلیں, لڑائیاں بند کریں. یہ لڑائیاں بھی ہوں گی. میں ایک اور لاسٹ بات کرتا ہوں, مجھے پتا میں زیادہ بول رہا ہوں لیکن یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ نا پھر فتوے دینے پہ آ جاتے ہیں. ایک دن وہ کیا ہوا, عمران نے نا نئی شروع کی. مجھے عمران خان کہنا دل ہی نہیں کرتا. اس نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا, فساد انتشار میں جائے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور کوئی اس کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ لوگوں کو صرف کھلاتا ہے اپنے اقتدار کے لیے. اس کو شوق ہے کہ میں بس سب سے بڑا آدمی ہوں دنیا کا. تو اس آدمی نے جب کہا نا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا, آپ کو پتا نہیں, میں ایک دن میں جا رہا تھا سڑک پہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک رکشہ میرے آگے جا رہا ہے, تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ نئی اس نے زیادہ بات شروع کر دی تھی, یوٹیوبر بٹھائے ہوتے تھے, وہ بھی شروع آتے تھے اسلام آباد میں. تو تنظیم اسلامی کا رکشہ جا رہا تھا, تو میں نے اس پہ دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, تو مجھے لکھا کہ ریاست مدینہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا پی ٹی آئی کا کوئی ہوگا, تو میں تھوڑا آگے گاڑی کی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اصل ریاست مدینہ کے خد و خال, اور اس کے نیچے کچھ پوائنٹس تھے جو کہ میں نہیں پڑھ سکا, ذرا پاس جا کے پڑھنا پڑتا ہے. اور آخر میں لکھا ہوا تھا تنظیم اسلامی, وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے جو بہت بڑے وہ بھی عالم تھے. میں نے اپنے میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, میں نے کہا لو جی لڑائی شروع ہونے لگی ہے مذہب پہ. بھائی آپ کے مدینہ کی ریاست وہ ہے عمران کی جس میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تنظیم اسلامی کی وہ والی ہے جس کے اندر لڑکیاں جلسے میں بھی اگر آئیں گی تو ان کو وہ ایک پردے وہ کیا ہو سکے خیمے کی نقاب کے اندر ان کو بٹھایا جائے گا. تو یہ آپ نہ کریں اس طرح. اس ملک کے اندر مذہب کو لوگوں کا پرسنل معاملہ رہنے دیں, ان کا ذاتی معاملہ. اس کو سیاست میں, میڈیا پہ اور ایجوکیشن میں اس حد تک نہ گھسیٹیں کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے وہ خون کے پیاسے ہو جائیں. اور یہ ہوگا جس دن آپ اس ملک کی سب سے بڑی ڈیٹرنٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ خود ہے. مطلب اس نے روکا ہوا ہے. خدا کی قسم اس ملک کے اندر اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ والا فورس نہ رکھے جو ان کے پاس ہے, اس ملک کی سڑکوں میں لڑائی ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جب پہلی دفعہ گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اتنا اسلحہ ہے کہ اگر مہاجر اور پنجابی اور خاص طور پر پٹھان پختون اگر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی نا تو یہ تو کراچی میں سول وار شروع ہو جائے گی. وہ رینجرز کی وجہ سے لڑتے نہیں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ رینجرز وہاں پہ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کانٹرڈکشن ہے ہمارے سوسائٹی میں. اسی طرح مذہب کا ہے, ادھر مذہبی لڑائیاں ہوں یہاں پہ. ابھی طریقے لبیک کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اس حد تک آپ کیوں لے کے گئے ہیں چیزوں کو کہ آپ کو بےچارے وہ جو ان کو گمراہ جس طرح بھی کیا گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, لیکن وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے. تو پھر ریاست تو کرنا پڑتا ہے ایسے جو انہوں نے کیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے میرے ہم وطنوں کو مذہب کے اوپر لڑائی کرنی چاہیے یا مذہب کو زیادتی معاملے سے آگے لے کے آنا چاہیے. سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے. ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں گے اور بہت تیزی سے جائیں گے, یہ میرا پکا ماننا ہے. اور اگر ہم سوشلسٹ ہوئے تو ہم اس دنیا کے سب سے بڑا ملک بن سکتے ہیں انشاءاللہ. 2025 تو امینڈمنٹ کا سال رہا, بڑی ترامیم ہوئیں اور بڑے جو ہے نا وہ فیصلے ہوئے. 2026 کے آغاز میں بھی 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے. آپ 28ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, NFC وارڈ پہ تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. اور کہیں نہ کہیں جو ہے
میں نام لے لیتا ہوں آپ کو. میاں عامر محمود جو ہے وہ مختلف ایجوکیشنل سیمینارز میں نئے صوبوں کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہی بات ایک اور میڈیا آنر ہے چوری عبدالرحمان نیو گروپ کے مالک ہے, وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا. اس کے بعد جو ہے نا اب تیسرے نمبر پہ عبدالعلیم خان نے بھی یہ بات شروع کر دی ہے, یا ان سب سے یہ بات کروائی جا رہی ہے. اچھا. یہ جڑی ہوئی ہے یہ مطالبہ, یہ خواہش 28ویں ترمیم کے ساتھ. اچھا, جب پہلی دفعہ 28ویں ترمیم کی بات میں نے سنی نا, تو میں اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا, اور لوگوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ یہ صوبوں کے حوالے سے ایک بات سٹارٹ ہوئی ہے, اور وہ ایکچولی ایکسٹینشن تھی. جو بھی آپ بات کریں وہ ایکسٹینشن بات کی والی ہے کہ صوبوں پہ بات آ جائے. اصل بات جو تھی نا 28ویں ترمیم میں, وہ یہ تھی کہ پہلے تو یہ پرپوز کیا جا رہا تھا کہ ادھر ملٹری کورٹس جو ہے نا ان کو آزاد کر دی, مطلب ملٹری کورٹس آرام سے کام کریں. جو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت پہلے سے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو پا رہا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ 28ویں ترمیم میں یہ بھی ایک شک ہوگی. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کتنا پروجیکٹ یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر موجود تھی پہلے, یہ پرپوزل بھی تھی کہ ملٹری کورٹس کو ایک طرح سے ریگولرائز کر دیا جائے. اچھا, دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا کہ NFC جو وارڈ ہے اس کے اندر فیڈرل جو حصہ ہے وہ ہے 43%. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں اور صوبے کا 57%. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فیڈرل کو زیادہ دیا جائے, صوبوں کو کم دیا جائے. صوبے جو ہیں وہ جنریٹ اپنا ریونیو کریں, جس طرح ظاہری بات 18ویں ترمیم کے بعد وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو کرنا چاہیے یہ والا کام, خود صوبوں نے بھی نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں جی فیڈرل میں ہمیں چاہیے. اب فیڈرل میں کیوں چاہیے, یہ بڑے سمپل سی بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ دیکھیں جنرل عاصم منیر جو ہیں, جو اس وقت ہیلم آف دی افیئرز میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اور میں ان کے ساتھ میرا سیاسی تعلق کوئی نہیں ہے, نہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن مجھے پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کیوس نہ ہو, پولیٹیکل کیوس نہ ہو. معیشت بڑھنے کے لیے سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ ایک سموتھلی آپریٹ کر سکے, کیونکہ ملک بہت نیچے گیا ہوا ہے معیشت پہ. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی ہو, جمہوریت کے نام پہ لڑائیاں نہ ہوں اور اب مار کٹائیاں نہ ہو, فساد نہ ہو, ہم کم از کم معیشت کو ایک طرف لے کے جا سکیں. یہ ان کا خیال ہے. یہ میں ان کے ساتھ ان کو ایگری کرتا ہوں, ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ والی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا سارا معاملہ اس لیے کیونکہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ بھی کرنی ہے ایک طرف, دوسری طرف ہم نے چین کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے سی پیک کے حوالے سے. اس میں ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بہت چیزیں چاہیے جس میں آپ نے اکانومی کے اندر پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے, اور بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے, تو وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ صوبے اپنا اپنا دیکھیں, ہم یہ کریں. میری اس پہ ابھی تک کوئی اس لیے رائے نہیں ہے کیونکہ میں تو اس کا سیٹ اپ نہیں ہوں, اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہوں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ہی چیز ہے اس کو جو بچاتی ہے, وہ ہے لوکل گورنمنٹ. اور لوکل گورنمنٹ جو ہے 28ویں ترمیم میں موجود ہے. اگر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنایا جائے تو NFC میں فیڈرل کو زیادہ پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. لوکل گورنمنٹ صوبوں سے بہتر ہوگی, کیونکہ ایک عام آدمی کی جو پاور ہے وہ ایکسرسائز کر سکے گا اپنی سماجی حیثیت سے, اپنی معاشی حیثیت سے, اپنی سیاسی حیثیت سے. وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ خیر پہنچا سکے گا, کیونکہ ان کا حصہ ہوگا, وہ اس علاقے کا حصہ ہوگا. کاؤنسلر جو ہوتا ہے, یا پرویز مشرف کے زمانے میں آپ ان کو جو مرضی کہیں, لیکن ان کے زمانے میں یہ ہوا اور بڑا اچھا افیکٹولی چلا بھی. بلکہ ان کو اور پاور دینی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں سوشلسٹوں, میں سمجھتا ہوں ان کو, آپ کو گورنمنٹ کو آخری حد تک لوگوں کی دہلیز تک لے کے جانا چاہیے گورنمنٹ کو. لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ چھوٹی ہونی چاہیے, نہیں, گورنمنٹ بڑی ہونی چاہیے. گورنمنٹ جتنی بڑی ہوگی افیکٹولی وہ لوگوں کو لے کے چل سکے گی. صوبے میں اس کے حق میں نہیں ہوں, بالکل میں حق میں نہیں ہوں. یہ چاہے جو مرضی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, صوبے جب آپ بنائیں گے نا, تو میں صرف 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو, ایک انڈیا کی اور ایک یورپ کی. یورپ کے اندر چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہوتی تھیں, مطلب اسٹیٹس ہوتی تھیں, اور وہ لوگوں نے اپنی اپنی ریاستوں کے اندر وہ جاگیردار ہوتے تھے اور بادشاہ ہوتے تھے, اور ان کی جتنی ریاستیں بنتی جاتی تھی نا, لڑائی ہوئی, اتنا ہی زیادہ تسلط ہوتا جاتا تھا. صوبوں میں بھی یہی ہوگا. اسی طرح انڈو پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے سلطان ٹیپو سلطان تھے, وہ ایک ریاست کے حاکم تھے نا. اسی طرح بہت سے ریاستوں کے حاکم تھے, کچھ اپنے آپ کو بادشاہ بھی کہتے تھے. پھر اوپر شہنشاہ ہوتا تھا, جیسے شہنشاہ اکبر, شہنشاہ جو بھی تھے, سارے مختلف لوگ تھے, وہ شہنشاہ ہی کہتے تھے اپنے آپ کو. ایک شہنشاہ تھا, باقی بادشاہ اور حاکم.
کہاں پہ غریب آدمی کو کچھ ملتا تھا اس وقت؟ کچھ نہیں ملتا تھا. اپنی اپنی ریاستوں میں سب قابض ہو جاتے تھے. آپ صوبے بنائیں گے بھی نا, یہ صرف چند اور امیروں کے ہاتھ میں سارا سسٹم آ جائے گا اور وہ اسی طرح اس کو چلاتے رہیں گے اور وہ اپنے لیے انجوائے کریں گے اور زیادہ. وہ پہلے چھوٹے حاکم تھے, اب وہ بڑے حاکم بن جائیں گے اپنے علاقوں کے. تو میں اس کے بجائے لوکل گورنمنٹ جو اس کے اندر پرپوزل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. بلدیاتی انتخابات میں اتاریں گے امیدوار اپنے؟ اتاریں گے یار, لیکن نہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ چاہیے میڈیا. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارا موقف جانے دیں لوگوں تک. تو اگر جاتا ہے تو ہم تو پورے پاکستان میں اتارنا چاہتے ہیں. شاید ہم یہ نہ کر سکیں, لیکن ہم جتنے ہی کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے اور اتاریں گے ہم لوگوں کو. اور ہم جیت بھی سکتے ہیں, کیونکہ میں لوگوں کو کہوں گا بلکہ کہ 1000 2000 2500 ووٹ لے کے بندہ جیت جاتا ہے. اس طرح کا الیکشن ہوتا ہے یہ. تو برابری پارٹی کے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو ووٹ دیں تاکہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نمائندے بن سکیں آپ کے. وینزویلا کے صدر کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا جاتا ہے. دوسرا, ایران کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, حملہ کر دیں گے, ہاں جی, وارننگیں دی جاتی ہیں. اور پیرل جو ہے غزہ پیس بورڈ بنا دیا جاتا ہے, جس کی دعوت جو ہے پاکستان کو آ جاتی ہے. وزیر اعظم جاتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا دونوں صورتحال پہ روشنی ڈالی ہے کہ امن جو ہے وہ تو پھر اگر کوئی خطے کا بڑا ہے یا دنیا کی سپر پاور ہے, امن کی خواہش تو پوری دنیا کے لیے ہونی چاہیے. سرمایہ داری نظام میں نا امن ایک فساد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لفظ ہے صرف, یہ اس سے کھیلتے ہیں یہ سارے. جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے, سب سے بڑا جاگیردار, سب سے بڑا سرمایہ دار کسی بھی ملک میں, مافیا, کوئی قبائلی سردار یا کوئی پیر و مرشد اپنے علاقے کا, وہ جس طرح وہ بیہیو کرتا ہے نا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ, بالکل اسی طرح چھوٹے ملکوں کے ساتھ بڑے ملک بیہیو کرتے ہیں. یہ سرمایہ داری نظام کا خاصہ ہے, کیونکہ ظلم اور استحصال پہ مبنی ہے, مقابلے بازی پہ مبنی ہے. یہ ایک اوپر چلا جاتا ہے, نیچے رہ جاتا ہے. تو نیچے رہنے والا مظلوم اور محکوم ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں نا, ان کو اگر یہ بات کرنی ہے کہ ہمیں بھی کوئی پاور ملے, تو ان کو پھر اکٹھا ہو کے پاور ان سے لینی چاہیے جو طاقتور ہیں, جو 2-4 ہیں. اور آپ تو ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں, مل کے پاور لیں ان سے. اگر آپ سیاسی پاور نہیں لے سکتے پہلے اپنے ملکوں میں یا پھر پوری دنیا میں, تو آپ یہ چیخے مارتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اب میں امریکہ کے کردار میں بات کر لیتا ہوں. امریکہ بہت بڑا بدماش ہے. امریکہ سے بڑا بدماش دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی ملٹری پاور اس کی اتنی بڑی ہے. 2 چیزیں اس کی ایسی ہیں جو ابھی تک چین بھی نہیں پکڑ سکتا. ایک انوویشن, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجادات, چاہے وہ چپ ہو, مائکرو چپ, اور یا چاہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہے, سوائے ٹک ٹاک کے جو چائنا کا ہے, باقی سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بھی امریکن ہیں, سارے امریکن ہیں, بڑے جتنے بھی ہیں. تو امریکہ کے ساتھ آپ ملٹری پاور اور ان کے انوویٹو پاور, اس کے ساتھ تو اس میں آپ نہیں جیت سکتے ابھی. اسی لیے آپ نے وینزویلا کا جب صدر اٹھایا گیا ہے تو چین اس پہ نہیں بولا, رشیا بھی نہیں بولا. بولنا تو مطلب اندر آنے کے تو کیا بولا ہی نہیں. وہ انہوں نے اس پہ کوئی خاص بڑا موقف دیا نہیں کہ وہ خلاف ہی ہو جائیں امریکہ کو, ایسی کی تیسی تمہاری, اور اس کو اقوام متحدہ کا سب سے بڑا مسئلہ بھی بنا دیں. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اگر پاکستان اس کے ساتھ ملے یا نہ ملے, پاکستان میٹر نہیں کرتا. اگر امریکہ نے غزہ میں کوئی بنانی ہے پیس کمیٹی یا اس نے جو بھی کرنا ہے, پاکستان کو ہر صورت میں اس کا پارٹ بننا چاہیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو ہمارے گھر تو دانے نہیں ہیں بھائی, ہمارا تو ملٹری اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, یا چائنا پہ ہے یا امریکہ پہ ہے. تو ہم لوگ تو ہر چیز جو ہے اس کے اندر ان سے کچھ نہ کچھ لینے کے, چاہے ٹیکنالوجی ہے, چاہے سائنس ہے, چاہے بیج ہے, چاہے مشینیں ہیں, ہم نے تو چاہے جنگی ساز و سامان ہے, ہم نے تو ان پہ ڈپینڈنٹ رہنا ہے. تو اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں, جیسے ہمارے بڑے بڑے عمران خان جیسے لوگ یا نواز شریف صاحب جیسے لوگ, یا اور یہ جو آصف زرداری صاحب, یا پھر مذہبی علماء, اس طرح کے سارے, اگر یہ بڑکیں مارتی ہیں انہوں نے, تو یہ اپنے زمانے میں کیا کرتے ہیں بھائی. عمران نے کیا کیا تھا جب یہ ٹرمپ کے پاس گیا تھا, واپس آ کے کہتا ہے مجھے یاد ہے علیم خان کھڑے ہوئے تھے. مجھے بھی اچھی طرح یہ واقعہ یاد ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا, کیونکہ اس زمانے میں میرے والد صاحب حیات تھے, میں نے کہا یہ میں نے علیم خان کو دیکھا, یہ کھڑے ہوئے ہیں, عمران آیا ہے, اور یہ تو بڑے کلوز آدمی ہیں ان کے, یہ چکر کیا ہے کہ یہ عمران نے ان کو کوئی لیفٹیننٹ کا ایسے کر کے نکل گیا.
اور اتنا خوش ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر لیا اس نے. مجھے بڑا ہنسی آ رہی تھی عمران خان پہ کہ میں نے جی ورلڈ کپ جیت لیا دوبارہ, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو مجھے اس سے پتہ یہ چلا تھا واقعہ, مجھے اس لیے میں بتا رہا ہوں, یاد ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں. میں ایک اس سے سمجھ گیا تھا, باڈی لینگویج, ہاں باڈی لینگویج سے. وہ ایسے کرے کھڑے ہوتے اور یہ پاس سے گزر گئے تھے بھائی صاحب. تو بہرحال وہ تو بعد میں جو بھی ہوا سب نے دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈرامے بازی کرتے ہیں. اگر عمران آج ہوتا یہ ایگزیکٹلی وہی کرتا جو انہوں نے کیا. چاہے حامد میر صاحب یہ کہتے رہے, بڑے وہ جرنلسٹ ہیں میں مانتا ہوں, لیکن میں ان سے اس بات پہ اگری نہیں کرتا کہ عمران ہوتا تو یہ کرتا. وہ بھائی عمران ہوتا تو یہی کرتا. یہی عمران تھا جو جنرل باجوہ کا وہ کہتا تھا کہ وہ سپر کنگ تھے, اور میں جو کہتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا, جو وہ کہتے تھے وہ ہوتا تھا. تو یہ عمران ہی تھا نا. تو وہ اپنے سپر کنگ کے نیچے لگا ہوا تھا, تو امریکہ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے نہیں, کہ دیکھیں یا تو اپنے آپ کو اتنا اس قابل بنائیں کہ آپ کی بات مانی جائے. اگر بات ان کی مانی جانی ہے ابھی, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ عزت کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں. اگر مشرف نے کہا تھا کہ یار آپ بمباری نہ کریں, ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو مشرف اور کیا کرتا؟ عمران ہوتا تو کیا کرتا؟ جب انہوں نے کہا تھا ہم تو پھر بمباری کریں گے, اور انہوں نے کی بھی افغانستان میں, پاکستان میں بھی کر دیتے. آپ کے بڑے شہر مٹ جاتے, آپ کیا کرتے؟ کئی دفعہ نا آپ کو سیاست سے باہر نکل کے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان کی جگہ ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے سب سے زیادہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ وہ کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے, شاندار نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو بھی امن قائم کرنا ہے وہ آخرکار بڑے ملکوں نے مل کے کرنا ہے. اس کے اندر ہمارا اگر کوئی حیثیت بنتی ہے تو ہمیں اتنا پارٹ پلے کرنا چاہیے جس کے اندر ہماری عزت بھی رہ جائے, اور ہم ڈائریکٹلی بھی یہ نہ ہو کہ بمباری کر رہے ہوں. ہم نہیں کر سکتے فلسطین پہ, ہم نہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. لیکن اگر وہاں پہ جنگ و جدل ہوتا ہے, فرض کریں عمران چاہتا ہے کہ وہاں جنگ و جدل ہو, میری سیاست بڑھے, تو بچے کس کے مریں گے؟ عمران کے. بچے کس کے مریں گے؟ شریف خاندان کے, یا آصف زاری خاندان کے, بھٹو زاری خاندان کے. وہ تو ادھر کے مریں گے. میں تو امن کا پیامبر ہوں, میں تو امن کا حق میں ہوں. ہم تو ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ میں اس سے زیادہ رائے نہیں دینا چاہتا, سوائے اس کے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے پولیٹیکل جو ہماری رولنگ کلاس ہے, اس کو انسانیت کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ غزہ کے بچوں کو, غزہ کے لوگوں کو آپ کے وہاں جانے سے فائدہ ہوگا اور لانگ ٹرم میں ان کو اس مشکل سے نجات ملے گی جس میں وہ گرفتار ہیں, تو آپ ان کو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. آپ کو یہ مذہب کا کارڈ کھیل کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم تو جنگ کے ساتھ ہیں, دیکھی جائے گی, ان کو بھی دیکھ لیں گے, ان کو بھی دیکھ لیں گے. کیونکہ دیکھنے کا جب وقت آئے گا نا تو آپ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے, آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. آزادی اظہار رائے ہے پاکستان میں؟ کم ہے, نہیں ہے, وہ کم ہے. ابھی آپ کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کبھی, سوچتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کروں, یا پھر میں نہیں سوچتا, یہ جو میں نہیں سوچتا. کبھی آپ کا بھی ان یوٹیوبرز کی طرح موڈ بن جائے کہ میں باہر چلا جاتا ہوں امریکہ بیٹھ کے عمران ریاض کی طرح گالیاں نکالتا ہوں, کبھی بھی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو, بڑا پارٹیوں کو, شہباز گل کی طرح وہاں پہ بیٹھ کے ایک 4x4 کے کمرے میں بڑا گھٹیا آدمی ہے کرتا ہوں. شہباز گل بڑا گھٹیا آدمی ہے, ہاں بہت گھٹیا آدمی ہے. نہیں, یہ کون سی دانشوری اور کون سی وہ تحریک چلا رہے ہیں کہ آپ خود بھاگ گئے ہیں اور ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھ کے چھپ کے, اور پتہ ہی نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ ڈیلی جو ہے نا پاکستان کے مستقبل کے جو ہے نا وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ قوم کو ڈائریکشن بتا رہے ہوتے ہیں, اور آپ تحریک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے. میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے نا وعدہ کیا تھا, کچھ نوجوان صحافی تھے وہ پی ٹی آئی کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے کہا جواد بھائی آپ اتنی بری لینگویج استعمال نہ کیا کریں کہ جیسے آپ بے غیرت اور لانتی جو کہتے ہیں, یار یہ تو بہت سخت لفظ ہے. میں نے کہا یار یہ دونوں لفظ عمران کہہ چکا ہے لوگوں کو میرے سے پہلے, تو جب میں اس کو کہتا ہوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی منع کریں. پھر میں نے کہا وہ تو سور بھی کہتا ہے لوگوں کو, میں نے تو کبھی نہیں کہا, میں نے تو کوئی جانور کا کبھی کسی کو نہیں کہا, نہ میں نے فوج گالی نکالی ہے. وہ تو فوج گالم گلوچ بھی کرتا ہے, عام روزمرہ زبان میں کرتا ہے, تو آپ کیوں منافقت کرتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا لیکن چلو ٹھیک ہے, میں بے غیرت اور لانتی نہیں کہوں گا آئندہ سے عمران کو, اس کے علاوہ سب کچھ کہوں گا. تو لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اب میں ان کے بارے میں بات کروں. میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس وقت باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے بنا رہے ہیں اور ڈالرز میں, ان سے بڑے لانتی اور بے غیرت لوگ کوئی نہیں ہے. یہ صحافی نہیں ہے, یہ وہ گدھ ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا مردار, اگر یہ خدا نہ خواستہ مر آ جائیں تو یہ مردار نہیں ہوتا گدھ جیسے کھاتا ہے, تو یہ ان کا گوشت نوچ رہے ہیں.
ان کو شرم نہیں آتی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سیکولر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اپنی آزادیاں, اور یہاں پہ عمران کی جعلی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, جو کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا دنیا میں, کیونکہ یہ انہی کا خاصہ تھا, ان لوگوں کا خاصہ تھا, وہ علاقہ بھی مدینہ تھا, ہم تو مدینہ ہے بھی نہیں, تو یہ یوز کرتے ہیں اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک بات ایڈ کر لیں, سوری, ہاں جی, یہ وہ لوگ ہیں شہزاد اکبر, معید پیرزادہ, گندے لوگ ہیں یار. شہباز گل, 10 مئی انڈیا پاکستان کے ساتھ جو اتنی بڑی جنگ تھی پاکستان کی, اس میں یہ انڈیا کا بیانیہ ٹو کر رہے تھے. اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہ ٹیم تھی عمران خان کی. جی جی. اور آج یہ وہاں بیٹھ کے خدا نہ خواستہ پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے اس کی بربادی کی وہاں پہ بددعائیں دیتے ہیں, بیٹھ کے بددعائیں بھی دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے بربادی, حالانکہ نہیں ہوئی ہوتی. یہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں, یہ نا امیدی پھیلاتے ہیں, یہ نا امیدی کے سوداگر ہیں, یہ سودا بیچتے ہیں اپنا. اور ایک وہ عادل راجہ ہے, وہ تو گندا ترین آدمی ہے, اسی فوج میں سرو کرتا رہا. ہاں, آپ کو پتہ ہے ایک بات کا, عادل راجہ, عمران ریاض, معید پیرزادہ اور 2-3 جو بھی ہیں, ان سب نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, سب نے بلاک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ میری بات ہی نہیں سن سکتے, کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا, وہ بلاک کر کے بھاگ گئے ہوئے ہیں سارے. شہباز گل صرف ہے جو بلاک نہیں کر کے بھاگا ہوا, لیکن کبھی جواب, میں اس کو ایسا رگڑتا ہوں کئی دفعہ, لیکن جواب نہیں دیتا آگے سے, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ گندا ترین آدمی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ صرف یہ سوچیں کہ اس ملک کے باہر بیٹھ کے کوئی صحافی عمران کے ساتھ, جو کہ بوٹ پالش کر کے آیا تھا, اور وہ بھی بوٹ پالشیے تھے, انہوں نے اپنا کریئر بوٹ پالش سے بنایا. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ نے جو کریئر بنایا نا, نہیں, وہ اپنے بلبوتے پہ بنایا. آپ کبھی کسی شاہ کے یا کسی بڑے جج, جرنیل یا بیوروکریٹ کے دروازے پہ جا کے نہیں کھڑے ہوئے, یہ مجھے پتا ہے. تو ان لوگوں نے تو یار اپنا کریئر بنایا ہے بوٹ پالش کر کے جرنیلوں کی, اور یہ وہ جرنیل بھی اب سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کن بدبختوں کو جو ہے ہم نے کہا کہ یار آپ پاکستان کا موقف لے کے جاؤ آگے, تو پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بوٹ پالشی سیاست میں عمران نے کی ہے, اور صحافت میں یہ کر رہے ہیں, اور ان سے بڑے پاکستان کے دشمن اس وقت کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو رائے راست پہ آنا چاہیے. اگر رائے راست پہ نہیں آتے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں, پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں, تو پھر ریاست کو جو ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, جیسے ایمان مزاری اور اس کا جو ہسبینڈ ہے, اب دیکھیں نا, ساری عمر ایمان مزاری نے شیریں مزاری کی وزارت کے مزے لیے, مزے کیے ہیں نا. اس نے کہا کہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوگی کہ میں نہیں مانتی, حالانکہ اچھا دونوں لبرل عورتیں ہیں, لیکن مدینہ کی ریاست جعلی کی بنا رہی تھی شیریں مزاری. اب دیکھیں نا, آپ منافقت دیکھیں اور تضاد دیکھیں. اچھا اپنی ماں کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی, اگر اتنی وہ تو پکی آپ عورت تھی تو اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی نا کہ آپ کیا مدینہ کی ریاست جعلی بنا رہے, یہ جھوٹ ہے سارا, یہ سب ڈرامے بازی ہے. لیکن نہیں کہا, اور ماں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وہ وزارت لے کے بیٹھی ہوئی تھی. آج جو ہے ان کو عمران یاد آ رہا ہے دوبارہ. اب ایمان مزاری اس حد تک چلی گئی ہے, یہ لبرل ہے, ذہن میں رکھے, اور عمران جو ہے وہ مذہب فروش ہے. اس کو کہہ رہی ہے کہ عمران کو ہم باہر نکلوائیں گے, وہ باہر نکل کے وہ جو کرے گا وہ تم اس کے ساتھ چل نہیں سکتی, کیونکہ تم لبرل عورت ہو. میں سمجھتا ہوں نہیں, اتنی منافقت ہے. آپ ارد گرد اپنے دیکھیں, آپ کو سیاست میں اتنی منافقت نظر آئے گی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کا نا بیڑا غرق ہو جائے کس طریقے سے, اور ہم بڑے ہو جائیں. اب یہ صرف اپنے آپ کو شہرت کے لیے کر رہے ہیں, سستی شہرت ہے. یہ ایمان, اس کا جو ہسبینڈ ہے, یہ پاکستان میں ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کریں نا علم شعور کی بات, لوگوں کو کہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں, اپنی سوشل سیکورٹی, پینشن, اولڈ ایج بینیفٹس, اوور ٹائم, منیمم ویج, کانٹریکٹ لیبر, اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس ملک میں ایک بڑی موومنٹ کھڑی ہو عام لوگوں کی. آپ کرتے نہیں ہیں, تو آپ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف بلوچ کے ساتھ. بلوچ میں بھی غریب بلوچ ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, یہ میں ختم کرتا ہوں اس بات کو, لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی میری, تو آپ کے پروگرام میں اسپیشلی کرنا چاہ رہا ہوں. بلوچ کا جو مسنگ پرسن ہوتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے, میں اس کا موقع بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں, ہم بلوچستان میں اس لیے یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, ریاست کے خلاف ہم دریا اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں غربت ہے, بلوچستان کو انہوں نے کچھ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. تو مسئلہ کس کا ہے؟ غربت کا. مسئلہ کس کا ہے؟ ریسورس لیسنس کا, یا ان ریسورسفلنس اگر کوئی ورڈ ہے یہ تو اس کا ہے.
کہ جی آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب غریب امیر کا مسئلہ ہے, اس کا مطلب طبقاتی مسئلہ ہے. کیا ایمان ان کے ساتھ طبقاتی مسئلے پہ کھڑی ہے؟ ایمان تو جاگیردار ہے, اس کی جو ماں ہے وہ جاگیردار ہے. اگر وہ ان کے ساتھ غربت پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے مزاروں کے بھی خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی, پھر وہ مزارے کے ساتھ کھڑی ہوگی, جاگیر تو اس کی چلی جائے گی. اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. ہاں یہ اگر آپ کہیں کہ مسنگ پرسن نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, لیکن وہ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنی اس کے لیے لڑ رہے ہیں, اور یہ کھڑی ہے اپنی شہرت کے لیے. یہ ان غریب لوچوں کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے, ان کو اور ہلا شیری دے رہی ہے کہ لڑو لڑو. اپنے آپ کو تو کچھ کہنا نہیں کسی نے. کبھی آسمہ جہانگیر کو کسی نے کوئی بڑی چوٹ نہیں پہنچائی, کبھی ان کو بھی نہیں پہنچائی. آج تک یہ بیٹھے ہوئے نا, جو کچھ انہوں نے کر دیا, اگر یہ غریب عورت ہوتی نا, نہیں اگر یہ غریب عورت ہوتی, اس کے کانٹیکٹس نہ ہوتے جوڈیشری میں, لائرز میں, ڈاکٹرز میں, بیوروکریسی میں, ایون فوج میں, ایون ججوں میں, سب کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. یہ لیڈ ہے نا, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو اگر یہ نہ ہوتی یہ, تو یہ ہماری جاج کیوں ہوتی ہے اب تک؟ کیونکہ ریاست تو نہیں چھوڑتی, کوئی بھی ریاست ہو, چاہے وہ مذہبی ریاست ہو, غیر مذہبی ریاست ہو, سیکولر ریاست ہو, وہ کیپٹلسٹ ریاست ہو, سوشلسٹ ریاست ہو, مکسڈ اکانومی کی ریاست ہو. جب ریاست کے خلاف آپ اس حد تک جاتے ہیں کہ آپ ریاست کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹون کرنے کے بجائے آپ اس کے خلاف آخری حد تک کھڑے ہوتے ہیں, تو ریاست آپ کو ایلیمینیٹ کرتی ہے. چاہے وہ سوشلسٹ ریاست ہو, وہ بھی ایلیمینیٹ کرتی ہے. تو آپ تو بچے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ ایلیٹ کے لوگ ہیں. غریب بلوچوں کو آپ مروا رہے ہیں. تو میں بلوچوں کو بھی کہوں گا, میں ان کو بھی کہوں گا, ایمان مزاری اور شیرین مزاری کو, اگر آپ نے واقعی غریب بلوچ کی جنگ لڑنی ہے تو برابری پارٹی میں آئیں. ہم غریب بلوچ کو طبقاتی طور پہ جوڑیں گے غریب پنجابی کے ساتھ, غریب سندھی کے ساتھ, غریب پختون کے ساتھ, اور ایک طبقاتی سیاسی جو شروع کریں گے, جو کہ اپنے حقوق کی جنگ ہوگی, اور سیاسی جنگ ہوگی, کوئی ذاتی نہیں ہوگی, نہ وہ ہتھیار والی ہوگی, وہ علمی جنگ ہوگی. اس پہ ہی کھڑے ہوتے نہیں ہیں, شہرت کے لیے یہ سب کچھ کری جا رہے ہیں. ایمان مزاری کی والدہ شیری مزاری جب ہیومن رائٹس کی منسٹر تھی, تو آپ بات کریں غریب کے حقوق کی, ان پہ ایف آئی آر ہے کئی 100 ایکڑ غریب مزاروں کی زمین ہتھیانے کی, گن پوائنٹ پہ ان پہ ایف آئی آر ہے. اب آپ بتائیے, جس میں وہ گرفتار ہو جاتی ہے. عمران خان کی حکومت میں عمران خان کی ساتھی تھی, اسی طرح جیسے علیم خان گرفتار ہو جاتا ہے عمران خان کا ساتھی ہوتے ہوئے, بالکل اسی طرح جب جہانگیر خان ترین کی بیٹی پہ اور اس پہ مقدمے درج ہو جاتے ہیں عمران خان کا ساتھی ہوتے ہوئے. عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ اس کے ساتھی ہیں. بالکل. اور اس طرح سے وہ اندر سے, تو یہ وہ خاتون ہے, وہ چونکہ میں نے وہ کیس رپورٹ کیا ہوا ہے, وہ ایف آئی آر میرے پاس پڑی ہوگی, میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ معاملہ اسی طرح کا ہے. نہیں, آپ کو پتا نا کہ میں اور آپ جو ہیں شوبز سے ہیں. میں آپ کو یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی مزیدار بات ہے. سب لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کا آج کل لوگ موقع بھی سنتے ہیں, جتنا مجھے سنتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو سنتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ کم از کم کوئی تو ہمارے طبقے کی بات بھی کر رہا ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ماہرہ خان اگر ڈانس کرتی ہے اور میرے گھر میں کوئی خاتون فلم میں جا کے ڈانس کرنا چاہتی ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار ذرا دھیان کرو, تھوڑا سا مسئلہ نہ ہو جائے, اگر جانا بھی ہے تو ذرا دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ. ماہرہ خان کو بھی کہتے ہوں گے لوگ, لیکن میں ڈانس سے نہیں روک سکتا کسی کو, کیونکہ جب یہ امریکہ انگلینڈ میں جاتے ہیں پاکستانی کے گاؤں سے لوگ, تو وہاں جا کے ڈانس کرتے ہیں, کوئی نہیں روکتا. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ شیری مزاری کو اس لیے غلط کہہ رہے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ یہ اپنی فنکشنز میں اور اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں ڈانس کرنا چاہتے ہیں, اور سیاسی طور پہ عمران کی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں جعلی, جس کے اندر مذہب اس حد تک اوپر جائے گا کہ وہ پھر یہ ڈیبیٹ نہ شروع ہو جائے کہ یار ادھر موسیقی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ڈرامہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کر لیں ان کی پارٹیوں میں, میں کھل کے کہتا ہوں منشیات کا استعمال, شراب نوشی کا استعمال بالکل جو ہے نا وہ حلال ہے جناب. یہی تو مسئلہ ہے. اور یہ مقبول جان کو کہیں نا کہ بھائی آپ اتنی مذہب کی گفتگو کرتے ہیں, تو آپ آ کے پہلے ان لوگوں کے نام بتائیں جن کو آپ کے ارد گرد ہیں سارے, جو ہر قسم کی اس بات میں ملوث ہیں, جس میں ایون جواد احمد بھی نہیں ہے. میں تو بھائی سوشلسٹ آدمی ہوں, لیکن میں نے پہلے آپ کی میری جس جو کلاس ہے, ہم مڈل کلاس کے لوگ نا بہت سی چیزوں سے ویسے ہی کہتے ہیں کہ یار یہ نہ کرو یہ نہ کرو, عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے. باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے یار ادھر آزادی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا یار, ہم ادھر خیال کرتے ہیں. تو یار آپ لوگ اتنے منافق ہو کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, عمران کی آپ طرفداری کرتے ہو, آپ ان کی طرفداری کر رہے ہو, بھائی آپ کا تو ان کے ساتھ نظریاتی مسئلہ ہے. آپ تو مذہب کی سیاست کرتے ہو اور مذہب کی صحافت کرتے ہو.
اس ملک میں نا شراب نوشی ہوتی ہے صحافت کے اندر لیکن بات نہیں کرتے اس کے اوپر, اور عمران کے وہ سپورٹر ہوتے ہیں. یہ جس سپورٹر کی بات کر رہے ہیں آپ, جان مقبول اوریا, ان کا فون جب NCCA نے لے لیا تھا, اس سے جو ڈیٹا نکلا کیا تھا اس میں وہ بتایا نہیں جا سکتا ٹی وی پہ. اچھا مجھے نہیں یہ بات پتا, آپ کو یہ بات نہیں پتا, لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں, میں خبر دے دیتا ہوں, میرا کام تو خبر دینا ہے نا. اچھا تو وہ پھر جب ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان پہ مقدمہ بنا, تو جو فون کا ڈیٹا ہے وہ لاہور NCCA کے پاس موجود ہے. تو اور بھی 2-3 واقعات ہیں جس میں ان کی بچت ہو گئی تھی. ان کے دفتر کے تھوڑا فاصلے پہ گاڑی میں جو واقعہ ہوا تھا, اس میں تو خیر وہ کرائم رپورٹرز نے آ کے بچا لیا تھا, تو وہ بات تھانے تک نہیں گئی تھی. لیکن وہ چونکہ آپ نے ذکر ایک شخص کا کیا ہے, آپ نام لیتے جائیں, ہم آپ کو کہانیاں سناتے ہیں. یارو میرے ساتھ نا کئی دفعہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے. میرے سے بڑا ہے, میں اس کو نہیں کہتا یہ کہ کرتا ہے, میں کہوں گا, میں عام طور پہ آپ کو پتا ہے میری عادت کا, میں ہمیشہ لوگوں کو پیار سے عزت سے بلاتا ہوں. لیکن جب کوئی میری سیاست پہ حملہ کرتا ہے اور عمران کے ساتھ کھڑا ہو کے اور پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ تو لبرل ہیں, اور بھائی میں تو لبرل ہوں ہی نہیں, میں کلچرلی لبرل نہیں ہوں. کلچرلی میں اپنے خیالات میں لوگوں کو آزادیاں دینا چاہتا ہوں, لیکن میں خود بہت سی چیزیں آپ کو پتا ہے میں نہیں کرتا. بھائی میں شراب نہیں پیتا, میں نے کبھی زندگی میں ایک قطرہ شراب نہیں پی. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لبرل ہیں, اور بھائی میرے سے زیادہ لبرل تو آپ ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو لبرل ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں, یہ لوگ بڑے تضادات میں رہتے ہیں. یہ اگر یہ کہیں نا کہ یار اس ملک کے اندر جو جس کا دل کرتا ہے کرے, ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے. ابھی فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا جی کہ وہ شراب کا پرمٹ تو عام ہونا چاہیے, بارے شارے بننی چاہیے ملک میں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں. اچھا ان کا ایک موقف جو ہے اس کی میں تائید ضرور کرتا ہوں, بتائیں کہ پابندی میں اس سے زیادہ شراب بکتی ہے اس ملک میں. 100% پابندی میں حرام ہوتے ہوئے اس سے زیادہ بکتی ہے جتنی شاید جو ہے نا اگر پرمٹ جاری کر دیے تو نہ بکے. نہیں, پہلی بات ہوئی ہے کہ شراب پینا نہ پینا یہ خدا کا اور انسان کا معاملہ ہے. اس کے اوپر اس طرح کے جو قوانین بنائے جائیں, جو کہ بنائے جاتے ہیں, اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر مذہب کی ادارہ داری کہیں پہ ہو تو وہ اپنی مذہبی سوچ جو ہے, مذہبی تصور جو ہے, اس کے مطابق وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو لیکن ایک بات, بڑے مزے کی بات بتاؤں. مولانا کوثر نیازی تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کے مصاحب خاص تھے اور بہت کلوز تھے. آپ کو معلوم ہے منسٹر بھی رہے ہیں. وہ شراب پیتے تھے, ان کو کہتے تھے مولانا وسکی. اچھا وہ اس لیے نہیں پیتے تھے کہ وہ غلط کام کرتے تھے, وہ کہتے تھے یہ جائز ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر کئی ایسے مکتبہ فکر ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے شراب حرام کی ہی نہیں. اس نے تو کہا تھا کہ نماز کے اوپر نہ پڑھیں, نہ پئیں نماز سے پہلے, تاکہ آپ شراب کی حالت میں نہ جائیں, اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو موقع بتا رہا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عالموں کی جگہ بھی بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں. تو جتنے لوگ آپ کے پیتے ہیں نا شراب پاکستان میں, ان کا خدا کا معاملہ ہے. انہوں نے اگر کوئی ایسا فتویٰ سن لیا ہے کہ جس میں شراب پینا جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے, بلکہ یہ مولانا نے اور مولویوں نے جو کہ خود شاید پرائیویٹلی شراب پیتے ہیں, انہوں نے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے نا قید, تو انہوں نے یہ والا کام کیا ہوا ہے. میں پتہ کیا کسی کے خلاف ہوں, میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر کوئی شراب پیے, میں نے پہلے بتایا میں نہیں پیتا شراب, آپ کو بھی پتا ہے میں نے کبھی شراب نہیں پی. میں اس بندے کے صرف خلاف ہوں جو شراب پی کے پھر اس کے بعد آپے سے باہر ہو جائے, وہ کوئی بےودگی کرے, فوش حرکتیں کرے, کچھ کرے. ادروائز اگر کسی نے شراب پی ہوئی ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک گفتگو کر رہا ہے, تو میں کیوں اس بات پہ جاؤں گا اس نے شراب پی ہے مارو اس کو کوڑے. یار یہ آپ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں, مذہب کی اتنی انٹرپریٹیشنز ہیں کہ ڈفرنٹ لوگ طریقوں سے چیزوں کو لیتے ہیں. ایون امریکہ انگلینڈ میں بھی شراب جہاں پہ پب میں زیادہ پی جائے نا کوئی, تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں شرابی ہے, اس کو ڈرنکرڈ کہتے ہیں. تو عام بندہ جو ہلکا جی پی کے چلایا تھا اس کو وہ کچھ بھی نہیں کہتے. یہ کرنٹ افیئر شوز میں لوگ جو ہے نا اکثر لائیو شو میں بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آگے کپ پڑے ہوتے ہیں اور وہ بلائنڈ کپ ہوتے ہیں. ان کو بھی چیک ہونا چاہیے, ان کو بھی چیک ہونا چاہیے سر, ان کپوں کو. مجھے بالکل نہیں پتا. رفتہ رفتہ جیسے جیسے ایک بریک کے بعد دوسری بریک پہ جاتے ہیں تو وہ ہائپر ہوتے جاتے ہیں. اچھا میں کچھ لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. کسی پروگرام میں نام بتاؤں گا سب کے چیلنج کر کے. تھینک یو ویری مچ جواد صاحب, بڑا مزہ آیا.
اور میں بتانا چاہوں گا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ان ویوز سے موت اچھی جو کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے، بد تہذیبی کر کے، بغیرتی کر کے، اور نام نہاد صحافتی طوائفیں جو ہیں وہ اپنے گھنگروؤں سے حملہ کر دیتی مہمان کے اوپر. مہمان کا مقام اور اس کا مطلب سمجھیں کہ مہمان کا مقام کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. جواد احمد، چیئرمین برابری پارٹی، اور نئی منیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خدا حافظ.